میں اس وقت کچھ تقریر کرنے یا کوئی مطالعہ کرانے کے لیے حاضر نہیں ہوا، بلکہ صرف آپ سے رخصت ہونے کے لیے حاضر ہوا۔ میری طبیعت جو میں نے آپ کو کل کچھ بتا دیا تھا، وہ 3 ہفتے سے جس قدر تیزی کے ساتھ خراب ہو رہی ہے، تو اگرچہ مجھے شدید خواہش تھی اس پروگرام میں شرکت کی، لیکن آخری وقت تک مجھے یہ اعتماد نہیں تھا کہ میں سفر کر سکوں گا۔ لیکن بہرحال اس کے بعد وہ شوق یا جذبہ غالب آیا اور میں یہاں آ گیا۔ لیکن کل کا جو 2 گھنٹے کا پروگرام ہوا دن میں، اس کے بعد شام کو بھی پھر میں آخری بار گیا، بیٹھا تو رہا، وہ پروگرام نہیں ہوا، اس سے میری کمر میں شدید تکلیف ہو گئی۔ یہاں تو جیسے میں بیٹھا تھا، باقی جب واپس گیا وہ اپنے قیامگاہ تو بالفعل چیخیں کر رہی تھی میری۔ میری کمر میں آپ کو معلوم ہے آپریشن ہوا تھا، بہت بڑا آپریشن، اور دونوں سائڈ پر جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں میٹل پلیٹس پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ تقریباً ہفتہ پہلے سے اس میں درد شروع ہوا تھا، اور میں نے کچھ دوائیاں لینی شروع کی تھی، دوائیاں میں لے رہا تھا، اسی دوران میں یہاں آ گیا۔ اندازہ ہوا کہ یہ مشقت میرے لیے اس وقت تکلیف مالا نکاح کے درجے میں ہے، مجھے مجبوراً فیصلہ یہ کرنا پڑا کہ میں یہاں اجازت دے لوں، اب میرے تنظیم سے واپس چلا جاؤں۔ ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ شاید یہ آپ حضرات سے ابتدائی ملاقات ہی ہو، اس لیے ظاہر بات ہے کہ موت کی وجہ سے انسان کو ہر دم کی مستعد رکھنی چاہیے، اور اس کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ آئے۔ لیکن اب جب کہ میری عمر بھی 78 برس کی ہو گئی ہے، اور صحت کا معاملہ بھی یہ جو اچانک بہت خراب ہوا ہے، اس کے اسباب بھی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ بات جو ہونا ہے وہ تو اللہ کے علم ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ آپ سے یہ کم سے کم اس اجتماع کی آخری ملاقات ہو جائے، شاید کہ وہ آخری ملاقات بھی واللہ اعلم۔ اور پھر مجھے حضور کے وہ الفاظ یاد آئے کہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور تشریف فرما تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ مجھ سے مناسک سیکھ لو، خذوا عنی مناسککم فانی مغموم، مجھ سے جو مناسک ہے ان کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہو تو کر دو، اس لیے کہ میں شاید میرا وقت آ گیا ہے اور روح میری قبض ہونے والی ہے، فانی مغموم۔ اس حوالے سے ظاہر بات ہے مناسک کا معاملہ تو نہیں ہے، لیکن جس کام میں نے اپنی زندگی کھپائی ہے، لگائی ہے، اور جس کی کوئی ایک فصل چاہے محدود ہے، بہت بڑے پیمانے پر نہیں ہے، لیکن میرے نگاہوں کے سامنے ہے، اور میرے اطمینان کا موجب ہے کہ جو زندگی اس کام میں لگی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے نتائج بھی مجھے کچھ نہ کچھ دکھائے۔ اس کے ضمن میں کوئی سوالات آپ کے ہوں تو سوال جواب کی نشست جو ہے اس وقت یہاں پر ہم منعقد کر لیں گے۔ اس میں ایک سوال کے بارے میں تو ہمیشہ جو سامنے بات کرتا رہا ہوں کہ فقہی سوالات مجھ سے نہ کیے جائے۔ آج یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جو 1-2 سوال مجھے معلوم ہوا کہ پہنچے ہوئے یہاں پر، کہ پیچیدہ علمی مسائل پر بھی اس وقت گفتگو کا موقع نہیں ہے۔ تحریکی مسائل، ہماری یہ دعوت کا انداز، منہج کا انداز، اس کے بارے میں کوئی سوالات ہوں، اس کے بارے میں کوئی اشکال ہو، کسی بات مجمل ہو، اس کی وضاحت ہو، خود وہ کر لیے۔ تاہم جو 2 سوالات آئے ہیں علمی قسم کے، میں اپنی امکانی حرکت اس کا آپ کے سامنے اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں۔ ایک یہ ہمارے خورشید عظیم صاحب کا سوال میرے سامنے ہے کہ آپ نے علم العربی کے حوالے سے فرمایا کہ قتل الحسین بسیف جدہ، جبکہ دوسری طرف اس کتاب میں حضرت حسین زبیر و زید اور نفس زکیہ کی قربانیوں کی تحسین کی گئی۔ اب اس کا جواب تو اس سوال میں ہی مثبت ہے۔ ایک ہے فقہی معاملہ، اب چونکہ حضرت ابن العربی جو ہے وہ فقی ہے، قرآن کی بھی صرف ان آیات کی تفسیر کر رہے ہیں جن کا تعلق فقہ سے، انہوں نے وہ بات کی ہے، فقہ کے مطابق کی ہے۔ اب یہ کہ وہ معاملے میں حضرت حسین کی نیت کیا تھی اور حضرت حسین کس جذبے کے ساتھ آئے تھے، یا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے ناصبی جو کہلاتے ہیں، جن کے خیال میں یہ لسٹ آف پاور تھی، اقتدار کی خواہش تھی اس کے لیے کہ وہ نکلے۔ بہت سے لوگ حضرت علی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اقتدار کی تمنا اور خواہش ان کے دل میں رہی ہے،
شیعہ اس کو اسی انداز میں کہتے ہیں کہ وہ تقیہ کیے رہے، ورنہ وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تو جائز نہیں سمجھتے، لیکن تقیہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کے یہاں کہنا یہ ہے کہ ہمارے مذہب کا 9/10 جو ہے وہ تقیہ ہے، چھپا کے رکھنا اپنے آپ کو، ورنہ وہ اپنے دل سے ان کے ساتھ نہیں تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بکواس کوئی ممکن نہیں ہے تاریخی حقائق کے اعتبار سے، جس طرح پوری وفاداری کے ساتھ اور پورے خیر خواہی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا ہے، اور حضرت عمر کا یہ قول ہمارے سامنے موجود ہے، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، کیونکہ جس تیزی کے ساتھ توسیع ہوئی تھی حکومت میں، اس تیزی کے ساتھ جو وہاں پر انتظامی علوم پھیل رہے تھے ان کو سنبھالا حضرت علی نے، یوں کہہ لیجیے کہ چیف سیکرٹری کہہ لیں یا پرائم منسٹر کہہ لیں، وہ حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ، سارے دیوان انہوں نے شروع کیے ہیں، سارے محکمے انہوں نے شروع کیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا وقت تھا تو لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے وہ خراب ہو جائے، اور اگر زیادہ برابر بھی کسی کے دل میں خواہش ہوتی تو بہترین موقع حضرت علی کو مل گیا تھا کہ جب حضرت عمر گئے ہیں بیت المقدس کے سفر پر تو حضرت علی کو قائم مقام بنا کر گئے، وہ برابر کا بہترین موقع تھا، وہ وہاں قبضہ کرنے، لیکن نہیں، یہ سب اصل میں ہمارے یہاں انتہا، اور یہ رد عمل ہے شیعوں کا، یہ ناسبیت جو پیدا ہوئی ہے، ایکسٹریمسٹ سنی جو ہے ان میں، یہ رد عمل ہے، شیعوں نے جو کہ بنا دیا ہے، جو بڑھایا ہے حضرت علی کو خدا بھی بنا دیا ہے، تو اس حوالے سے رد عمل میں ہمارے یہاں معاملہ یاد رکھا ہے۔ تو ہمارے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، چاہے وہ صغار صحابہ میں سے، ان کی طرف کسی بدریت کی حضور کی گود میں پڑے ہیں، حضور کے کندھوں پر سوار رہے، تو ان کے بارے میں کسی بدریت کی میں کچھ سوال نہیں، تو جذبہ ان کا اپنی جگہ تھا، نزدیک ملتا تحصیل میں کر رہا تھا، البتہ وہ فقہ کی بات کر رہے ہیں، فقہ کے اعتبار سے اس طریق میں آ گئے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، بس اوقات حقیقت اور قانون ایک دوسرے کے مقابل میں آ جاتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور قانون کا فیصلہ کچھ اور ہو جاتا ہے، جیسا کہ شاید کل تو ایک حدیث سنائی ہے آپ کو اپنے ڈاکٹر صاحب نے، کہ حضور نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہیں، کوئی زمین کا کوئی ٹکڑا ہے، کوئی کہتا میرا ہے، یہ کہتا میرا ہے، اور ایک فریق جو ہے وہ بہت جو ہے وہ گفتگو میں تیز ہوتا ہے، جب زبان ہوتا ہے، وہ اپنے دعوے کو خوب پیش کر دیتا ہے، تو میں تو اس کے مطابق فیصلہ کر لیتا ہوں جو بھی شواہد آتے ہیں، لیکن اگر وہ ناحق فیصلہ میری عدالت سے لے کر گیا ہے تو سمجھیے کہ وہ آگ کا ٹکڑا لے کر جاتا کہ عدالت میری ہے، تو اس طریقے سے بھی سمجھیے کہ حقیقت اور قانون بسا اوقات بھی ایک دوسرے کی ضد ہو جاتے ہیں، تو ان معاملات کو پھر ہم کوئی کفِ لسان والی بات نہیں چھوڑیں گے، لیکن میں نے صرف آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ ایک رائے ہے، اور ابن العربی جو ہے باہر سختی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مفسر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی بات بھی علمی حد تک ان چیزوں کو جان لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو منطقی طور پر ایک دوسرے سے نہ ٹکرائیے، اس لیے کہ حضرت حسین کا مقام کی حیثیت اس کو سامنے رکھے، باقی ابن عربی نے یہ کہا ہے وہ انہوں نے فقہی ایک بات سے کہہ دیا۔ دوسری بات جو ہے ذرا بہت ہی جو سینسیٹیو سی بات ہے، اس لیے میں نے زور دے کر کہا تھا کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، معمولی روایت نہیں، انتم عالم بامور دنیا کی، حضور سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے، اور پہلے ہی دن سے سمجھ لیجیے کہ سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں واضح کر دیا گیا ہے کہ دو علم ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے، ایک علم آدم الاسماء کلھا، یہ 4 رکوع کی شروع میں آ رہا ہے، اور آخر میں کیا آ رہا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ کائنات کا علم ہے، کائنات کیسے چل رہی ہے اس کا علم ہے، عناصر طبیعی کا علم ہے، اور جو قوائے طبیعیہ ہیں، قواعد طبیعیہ ان کا علم ہے، وہ ہدایت ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس لیے میں نے اصول آپ کو بتایا ہے کئی دفعہ کہ جہاں تک دین کیا کہتا ہے حلال اور حرام، شریعت پیچھے سے پیچھے جاؤ، پیچھے سے پیچھے جاؤ، پیچھے سے پیچھے جاؤ، اسلاف بھی آج کے ہمارے ایک اسلاف ہے، ایک ان اسلاف کے اسلاف ہے، میں ان سے آگے جاؤ صحابہ کے پاس اور حضور کے قدموں میں پڑ جاتا ہوں، بمصطفیٰ پر اسمت اشراء کے لیے ہمارے، لیکن جدید علوم کے اندر آگے سے آگے جانا ہوگا، یہی دوسرا ہے، حضور سائنس پڑھانے تو نہیں آئے تھے، ورنہ تو ہمیں وہ ایٹم بم سکھا کر جاتے، تو بیٹھے ہمیں ایٹم بم تو نہیں سکھایا، ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں،
اور یہ وجود کا موجود نہیں تھا. قرآن بھی کتاب ہدایت ہے، کتاب سائنس نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں جن سائنٹیفک فینومینا کا ذکر ہے وہ خلاف واقع نہیں ہو سکتے، لیکن وہ پڑھانے سائنس پڑھانے کے لیے قرآن نہیں آیا، فزکس پڑھانے کے لیے یا کیمسٹری پڑھانے کے لیے نہیں آیا. آپ قرآن سے ان علوم کو نکال نہیں سکتے. صرف یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ قرآن مجید میں کوئی بات غلط نہیں آئی ہے کہ سائنس نے اس کو غلط ثابت کر دیا. اسی لیے میں نے تعریف کی تھی، بہت بکائی کی، اس نے بہترین انداز اختیار کیا کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ساری سائنس قرآن سے نکلی ہے یا سائنس بھائی آپ نے پہلے کیوں نہیں نکال لی. آج ہم جو بہت سے لوگ ہیں وہ اس چیز کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ شاید قرآن کی حقانیت کے لیے شاید یہی سب سے بڑے ثبوت ہے. قرآن کی حقانیت کے اندر کرائی ہے، یہ سائنس نہیں کی تب بھی قرآن تھا اور لوگوں نے سمجھا اس کو، اس کی حقانیت کو پہچانا، لہٰذا ان کے اوپر وہ معاملہ نہیں. ہاں یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن مجید اس سوچ سے آیا ہے کہ جس کا علم کامل ہے، لہٰذا اس کے بیان میں کوئی شے خلاف حقیقت نہیں، بس جو ثابت ہوئی ہو سائنس کے ذریعے سے. یہ جو بات میں نے کہی تھی کہ حضور نے فرمایا انتم عالم بامور دنیا میں، حالانکہ یہ تو بہت معمولی سی بات تھی، تجربے سے تھی. سائنس جو ہے تجرباتی علم ہے، آپ اس کو پھر ویریفائی بھی کرتے ہیں تجربے کے ذریعے سے، تب وہ فیکٹ مانا جاتا ورنہ نہیں. اس لیے کہہ دیا ہائیڈروجن اور آکسیجن سے پانی بنا ہے، بھائی ہائیڈرولسس کروا لیا اور دیکھ لیا یہ دونوں جو ہے ایک طرف سے آکسیجن جمع ہو گئے، ایک طرف ہائیڈروجن آ گئی. تو اس طریقے سے ان چیزوں کے اندر ذرا ذہن کو کھولنا چاہیے. ہمارے ہاں جو ہے اب وہ جو ایک طرح کا خاص تصورات بن چکے ہوئے اور اس میں ہماری طالب علمی کو بہت دخل ہے. سائنس تو یہ 200 پچھلے 200 برس کے اندر تو اس کا سارا انتخاب ہوا ہے، ورنہ یہ تو ڈیوٹی کی جانچ کر رہی تھی. آج سے 1400 برس پہلے سائنس اس بلا کا نام تھا. کیا سمجھتے ہو کہ آسمان کتنا اونچا ہے، کتنا اونچا، شاید تنویر ہوگا بھائی، اور کیا ہوگا، کوئی چھت ہے تنویر، اس پر پوکوں میں لگے ہوئے اللہ کا سنا. قرآن مجید نے بھی انداز میں اختیار کر دیا زی اللہ ہوں بے وصافی. اب یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کا آج جو کچھ تصورات ہیں. اب میں کل لوگ کر رہا تھا کہ بھٹو صاحب نے جہاں آیت حدیث پڑھی ہے سما کا نظام بلندی کا لفظ استعمال کیا، آسمان کا نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ یہ جدید سائنس کا اثر ہے نا ان کے اوپر، ورنہ آسمان کی جگہ جو ہمارے یہاں ترجمے میں. لیکن اب آج تصور یہ ہے کہ آسمان تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس بلا کا نام ہے. شاید ہو جائے، ہو سکتا ہے سائنس اور آگے بڑھے تو معلوم ہو جائے کہ واقعی یہ طے پر طے آسمان ہی ہے. لیکن آج کوئی تصور اس کا ہمارے پاس نہیں ہے. گیلیکسیز کا تصور ہے یا وہ جس کو کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ فضا میں رشیا نکل جاتی ہے، وہ اوزون کی خاص جو ایک طے ہے. باقی یہ تمام چیزیں جو ہے سائنس کی وہ ایک علیحدہ شے ہے، اس کے ساتھ گڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کو مان لینا چاہیے کہ دو فیلڈ علیحدہ ہیں اور اس میں یہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز، کیا فرض ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے. دین کا عملی پہلو پیچھے جائیے. اسلاف اپنے سے پہلے کے علماء ان کی بھی قدر کیجیے، ان سے پہلے کے علماء جائیے، آپ سیدھے پہنچیے. آپ صرف جو ہے قاضی ابو یوسف سے آگے پہنچیے، امام ابو حنیفہ تک ان کے بھی استاد ہے. اب میں قاضی ابو یوسف کی رائے کے اوپر میں امام ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح دیتا ہوں جو دلیل ہے. دور پیچھے کی طرف ہے گردش ایام کو، اس سے آگے جائیے جو پھر مسلک ہے سلفی. اگر ہمیں وہ حدیث سے صحیح مل جاتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں اور خود کا قول امام ابو حنیفہ کا قول کہ اگر کوئی صحیح حدیث میری کسی رائے کے خلاف تمہیں ملے، میری رائے کے دماغ پر دماغ اور یہ صحیح ہے. کوئی شخص جو بھی نیت جس کی درست ہو، جس میں خود اپنا کوئی غرور نہ پیدا ہو گیا ہو، اپنے بارے میں جو ہے میگلومینیا پیدا نہ ہو گیا، اس کے سوال کیا کہے گا؟ یا زندگی ہو حدیث اور حضور کا قول ہے. تو اس حوالے سے ان چیزوں میں پیچھے سے پیچھے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تک پہنچتا ہے. یہ بات خیر اس معنی میں بہت عمدہ ہے. وہ مصطفیٰ پر اساسی اشراء کے دین ہم اگر محمود رسیدی تمام بول حفیظ اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچاؤ، دین نام ان کا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ اپنی جگہ ہے. یہ میں نے جو وضاحت کی ہے ان میں یقیناً جیسے میں نے کل کہا تھا آپ کو جس ماحول میں کام کرنا ہے اس میں یقیناً میری بات چیزیں آپ کے لیے بڑی رکاوٹ ثابت ہوگی. اس کا ایک پہلو اچھا بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر لوگوں کو آمادہ کر سکے کہ اگر جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام کرنے کا ہے اور اس طور سے کرنے اگر وہ محکم ہے، وہ کہتا ہے کہ تم باقی تو یہ رائے ہے اٹھا کے کوئی دو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ خود سے نہ مانے اور کوئی اور بھی نہ مانے، مت مانو، یہ کوئی دین تو نہیں ہے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ بھائی وجود دینی مسئلہ خطر نہیں ہے، ہو چڑھے گا مسئلہ.
یہ فلسفی پیور فلسفی. اور اسی طریقے سے یہ سائنس کا مسئلہ، تو سائنس کے مسئلے علیحدہ ہیں، دین کے مسئلے اس میں ظاہر بات ہے کہ کسی شخص کی جو بھی سوچنے والا آدمی ہے اس کی کوئی رائے منفرد ہو سکتی ہے. جسے کہا جاتا ہے یہ جو شاذ رائے قائم کمی ہے نا تو وہ ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو محکمات ہے وہ ہے دین کا یہ قائم، دین کے فرائض نمبر 1 سب سے بڑا محکم بات، جو سب سے بڑی محکم بات میں نے کہی جو جس پر زور دیا ہے اسلام اور ایمان اور ان دونوں کو کنفیوز مت کرو. ہم جو بات کر رہے ہیں ایمان کی کر رہے ہیں، مسلمان تو ہیں حاضر ہیں فاضل ہے، اسی لیے کیونکہ وہ سارا مسئلہ علماء نے اسلام کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، لہٰذا کسی کو تشریح ہی نہیں، چنتا ہی نہیں. آپ لاکھ میں سمجھائیں اس کی فرضیت کا احساس ہو ہی نہیں سکتا. نماز کی فرضیت ہے وہ اپنی جگہ پر گھٹی میں پڑی ہوئی، روزے کی فرضیت ہے وہ گھٹی میں پڑی ہوئی، اس کو آپ لاکھ سمجھا رہے. ہمارے اپنے ساتھیوں کا حال یہ ہوتا ہے، اچھی طرح سمجھ لیا، دلیل سے سمجھ لیا، بار بار پھر جو ہے کا معاملہ جو ہے وہ پھر جاتا ہے، تو پھر وہ ہمارا ان عبادات سے کی طرف جاتا ہے، سارا کا سارا تصور وہ ہے کہ کل دینداری جو ہے انہیں کے گرد گھومتی ہے. اس معاملے کے اندر ہمارا جو محکمات ہیں ہماری اس دعوت کے تحریک کے، پھر جہاد کا تصور، جہاد اور قتال کا فرق کیا ہے اس کے حوالے سے، پھر یہ کہ منہج اختلاف کیا ہے. اقامت دین فرض ہے. میں نے اس وقت محسوس بھول گیا کہ جماعت اسلامی کے دستور سے ہم نے جو ایک بڑی بنیادی ڈیویشن کی ہے وہ کیا ہے، وہ نصب العین کراتے تھے اقامت دین کو، ہم نہیں کراتے تھے. نصب العین صرف اللہ کی رضا ہے اور آخرت کی فلاح ہے. ہاں فرض ہے، جیسے نماز پڑھ ایسے ہی فرض ہے، جیسے نماز پڑھے ایسے ہی فرض ہے. اگر نہیں پڑھتا ہے تو اس کی جواب نہیں ہو جائے گی، اسی طرح نہیں کرتا ہے تو جواب نہیں ہو جائے گی. آپ باقی کے ماحول میں رہ کر اقامت دین کی جدوجہد نہیں کرتے تو آپ کی اللہ کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں، آپ اللہ کے غدار ہیں، باغی جدوجہد نہیں کریں گے. ہاں کر دینا یہ ہمارے بس میں نہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کی مشیت پر ہے. وہ جب چاہتا ہے اس نے اپنی مشیت میں اب ہر وقت کے لیے احکام کے وقت طے کیا ہوا ہے. کل شیء رجیم مرجون لوقت ہی، وقت کا معاملہ ہے وہ اس کے حوالے. تو یہ جو کتنے بہت سے ایسے عوامل ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ان پر ڈپینڈ کرتا ہے. رسپانس ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے نا. کیا حضور کے اختیار میں تھا ان اللہ تعالی بنا وقت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ جس کو چاہے ہدایت دے دے. اب آپ سمجھیں کہ جو ہدایت کا کوئی ہمالا ہے محمد رسول اللہ، ان کے پاس بھی اختیار نہیں، ان سے بڑا اور کون راضی ہوگا یا ہوا ہوگا پوری انسانی تعلیم، لیکن اختیار آپ کو نہیں. اس بات میں ہمارا معاملہ اور ہے، اس میں بھی مطمئن رہنا چاہیے. بہت زیادہ تشویش مجھے ہوتی ہے، سلمہ بھی ہوتا ہے تو وہ اس انداز سے. آپ کو معلوم ہے کہ حضور کا جب یہ سورہ یونس اور سورہ ہود جب نازل ہو رہی تھی تو آپ کے اوپر ایک دم بڑھاپے کے اثار آ گئے، آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی، اور حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ یار اس کا کیا معاملہ ہے، آپ کو ایک دم بڑھاپے کے اثار آ گئے. آپ نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون بہنوں نے، اس کی بہنوں کو پوری صورتوں سے مجھے پورا کر دیا. حالانکہ آپ کو معلوم تھا اگر ان کے لیے عذاب آ رہا تو کافی ہو جائے. مجھے نظر آ رہا ہے جو عذاب آ رہا ہے عالم اسلام کے لیے، مجھے نظر آ رہا ہے، آج سے نہیں نظر آ رہا ہے، یہ مجھے تو 25 برس پہلے سے نظر آ رہا ہے. میں نے جب 1979 میں تقریر کی تھی، یہ جو تقریر شامل ہے اس میں جو ہے سابقہ اور حالیہ موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل، اس کے حوالے موجود امریکہ میں تقریر کی تھی. بڑا اس وقت جوش و خروش تھا دنیا میں، عالم اسلام میں. ایرانی انقلاب کے بعد مصر تو گویا کہ وہ اسلام کے غلبے کا دور آ گیا کہ آ گیا کہ آ گیا، بس آ گیا اور آ گیا. میں نے کہا تھا نہیں، یہ یوفوریا بہت غلط ہے. ابھی تو بہت سے بہت بڑے بڑے معاملات آنے والے ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں، بڑے بڑے عذاب آنے والے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ یہ تو ابھی اپس اینڈ ڈاؤن میں سے تو ایک بات اور ظاہر بات اس کے بعد کوئی بھی معاملہ. تو جو چیزیں آنے والی ہیں، جو حضور نے فرمایا ہے کہ جو مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے چہرے پر کبھی مسکراہٹ کر دی جائے گی. تو مجھے جو ڈپریشن ہوا، مجھے جو بھی حالات کی وجہ سے وہ اس وجہ سے نہیں کہ میرا کوئی ذاتی معاملہ ہے، اب امت کا معاملہ ہے، مسلمان ہے، لیکن بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، بہت بڑے بڑے عذاب. عالم عرب پر تو بہت بڑے عذاب آئے گا. اس کا البتہ پاکستان کا معاملہ میں نے آپ کو بتایا، میرے نزدیک نمبر 2 پر ہٹ لسٹ اللہ کی جو ہٹ لسٹ کی مشہور ہے ہمارے یہاں اصطلاح امت مسلمہ پاکستانی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ممکن ہے اس کے معاملے میں کوئی خیر کا راستہ نکال دے. وہ اتنا سیٹل نہیں ہے جتنا عربوں کا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس اپنی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود، لہٰذا ان پر تو اللہ تعالیٰ کی حجت جو ہے یہ سمجھیے کہ میں دماغ کماتا ہوں. ہمارے یہاں کتنے لوگ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں؟ ہم نے لگا دیے کتنے سال، کتنے لوگ قرآن پڑھنے کے لیے پیٹ کے قابل ہوئے جو قرآن کو سوچ سکے، کسی کو پتہ ہی نہیں.
وہ کہتے مولوی ہے تو کہتے ہیں وہ تو پھر یہ دین اٹل ہے، بچہ کی لگی ہے، اس کے علاوہ اس کی ضرورت ہو گئی نہیں. جب وہ مولوی کچھ جاہل ہو، دنیا دار ہو، اور ہر طرح سے جو ہے اس کا کردار بھی معلوم نظر ہو، لیکن یہ بچے کے دین ہوئی ہے مولوی کا دین ان کا ہاتھ مختلف زیادہ ان پر بہت سخت دعویٰ ہے. بلکہ شاید آپ کو معلوم ہو، یہ میں اپنی تقریر کو پہلے سے کہہ رہا ہوں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء قائم کیا یہود کے بارے میں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا قانون تو یہ رہا ہے، رسول اگر کسی قوم کی طرف بھیجا گیا، نبی نہیں رسول، اور قوم نے بحثیت مجموعی انکار کر دیا، ملازمت ہلاک کی نہیں، قوم نوح ہلاک برباد برق، اور قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، وہ بستیاں عورا اور وہ کیا سلیم اور عمورہ کی بستیاں سب ختم ہوئی تھی. یہ کیا ہوا؟ اس قوم نے اس حد تک، باقی تو یہ تھا کہ ہم اس قوم نے ارادہ کیا اپنے نبی کو قتل کر دے گا، یہ تو انہوں نے تو اپنے بچپن میں چڑھایا پوری کے اوپر اور اسے حرام زیادہ قرار دیا اور اس کو کافی مرتد قرار دیا، لیکن پہلے رسول پھر ان کو عذاب کیوں نہیں آیا؟ ایک سوال ہے، کیوں نہیں لے کے اللہ نے؟ اس لیے کہ اگلی امت جو آنے والی ہے، خیر امت، اس کا جو سب سے اعلیٰ حصہ ہے، اس کے سب پہ ٹوٹیاں اس ملعون قوم کے ذریعے سے ماری جائے گی. وہ میں نے اسماعیل صاحب کا واقعہ کئی دفعہ اپنے دروس میں بیان کیا ہے. اسماعیل صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ چونکہ راجپوت تھے، کہ ہمارے معاشرے میں راجپوتوں کے یہ رواج تھا کہ اگر کوئی شخص راجپوت نوجوان کو بہت گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اس کے سر پر چمار سے جوتیاں مرواتے تھے کہ راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا پڑا تو چلو جوتا ہی پڑا گا، لیکن وہ چمار کا جوتا کیا پڑا، اس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں یہ چمار کا جوتا. اس چمار کے ذریعے سے یہ ملعون قوم ہے، منظور علیہ قوم ہے، مضبوط قوم ہے، اس قوم کے ہاتھوں پٹائی اس کی ہونی ہے اور ایسی زبردست ہونی ہے کہ وہ آپ اندازہ کیجیے کہ وہ حدیث کا جو ہے کہ اگر کسی کے بیٹے 100 ہو گئے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک رہے گا اور پرندہ اٹھتا چلا جائے گا، اسے زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی. لاٹھی نہ شروع یہ ہونا ہے، اور تیار سے اس کے سر پر پڑا ہے. یہ سارا نیٹو آپ کس کے لیے سر اس لیے صاف کہہ دیا انہوں نے، نیٹو چین نے صاف کہہ دیا کہ ہمارا معاملہ جو ہے مسلم فنڈامنٹلزم سے، اور یہودی اڑا ہوا ہے، اس کا پروگرام بنا ہوا ہے، امریکہ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ جو ہے فیڈرل اسرائیل قائم کرے گا اور فیڈرل اسرائیل قائم ہونے چالو دے گی. اور آج اس میں ہے کہ یہ سب عراق اور شام اور یہ سب مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، ترکی میں نکل جائے گا، اور کچھ دنیا ہاتھ سے نکل جائے گا، سب نکل جائے گا. وہ جب کچھ ہوگا، یہ جب فیڈرل اسرائیل بنے گا، اس کے بعد البتہ پھر وہ جو سزا اللہ نے ملتوی کی ہوئی تھی پھر وہ ملے گی اور اسی رسول کے ہاتھوں ملے گی. وہی جو ان کے لیے رسول آئے تھے انہیں اٹھا بھی اسی لیے گیا ہے کہ اس قوم کا مقدمہ جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے کہ ججمنٹ ریزرو کر لیا گیا، سیل کر لیا گیا، ہندوستان کا معاملہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا، ان کو مہلت دے دی، لیکن وقت آئے گا حضرت عیسیٰ ہی آئیں گے. میرے نزدیک تو نزول مسیح کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، یہ قانون خداوندی کہ در حقیقت اس قوم کا آخری انجام جو ہونا ہے وہ حضرت مسیح آتے ہونا. ان کا مسیحا جو ہے الفاظ آتے ہیں کہ جیسے حضرت مسیح کو دیکھے گا پھر اللہ شروع ہو جائے گا. یہ معاملہ سارا ہونا ہے اور حضرت مسیح کی نگاہ جہاں تک جائے گی وہ یہودی پورے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. باقی یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کچھ ایسے ہی بے رفت سی باتیں کی ہیں، لیکن یہ کہ ان دو چیزوں تک میں نے کہا اور کوئی بات ہو تو میں مزید اس کے لیے حاضر ہوں، ورنہ پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں سے اجازت دوں گا. منیر احمد صاحب نے سوال کیا ہے، پنڈی گھیب کے ساتھی ہیں. اقامت دین کی جدوجہد نماز کی طرف فرض ہے تو اس کے لیے کم از کم کتنا وقت دینا لازم ہے، جس سے کم نہیں دیں گے تو نجات نہیں ہوگی؟ دیکھیے یہ معاملہ ہوگا خالص انڈیویجول ٹو انڈیویجول. اب نماز فرض ہے، کتنا خشوع و خضوع ہے جماعت ہوتا ہے، لیکن آپ نے نماز کے لیے وضو کیا ہے، آپ گئے ہیں دیوار پہ کھڑے ہو گئے، فرض پیدا ہو گیا نا. لیکن فرق ہوگا، کس کی نماز جو ہے کسی کی ہو سکتا ہے جو حضور نے فرمایا صلاۃ بلاج المؤمنین، اور کسی کی وہ صرف ٹھوکے مارنا ہو جائے گی، جس کو حضور نے کہا جیسے مرغا ٹھوکے مارتا ہے ویسے ہمارے سامنے ہوتا ہے. لوگ حضور کرتے ہیں سجدہ اور ٹھوکے مارنے کی طرح ہوتا ہے جیسے مرغے نے ٹھوکا مارا سجدہ کرتے ہوں. تو نماز جو ہے ایک فرض ہے، اس فرض کے اندر آپ کتنا جس کو کہتے ہیں جتنا زور ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ درجات ہوں گے، ان درجات کے اندر جو ہے بہت فرق ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ایک بات واضح ہو جائے کہ اگر واقعتاً فرضیت ہے اور اس کی دھن سوار ہو گئی ہے تو لازماً پھر یہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ آگے قدم بڑھے گا. اس کو حضور نے فرمایا جس کے 2 دن برابر ہو گئے وہ بھی ناکام رہا، وہ جو ہے فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا. ترقی ہونی چاہیے اس میں.
یہ نہیں کہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے، اور یہ نہیں کہ واپس جو ہے وہ جو ہے ایک ترقی مقصی جو ہے معقول شروع ہو گئی. باقی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرضیت آپ نے ادا کر دیا. مسجد میں جماعت میں آپ آگے تنظیم میں شامل ہو گئے، سمجھدار میں آپ قائم ہیں، آپ نام اپنی حرکت کر رہے ہیں. ہم اس میں میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ وہ کبھی ہے معاف کرے گا اور آپ کو توفیق دے گا کہ آپ اور مزید آگے بڑھیں. قائد یا بنیادی تصورات کے صفحہ 10 پر لکھی ہوئی درج ذیل عبارت کی براہ کرم وضاحت فرما دیں. یہ عقائد کی کتاب سے مل سے کفر حقیقی یا کفر قلبی کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری اور اللہ تعالیٰ کی ہر معصیت اور ہر نافرمانی پر ہو جاتا ہے. دیکھیے جیسے کہ حج کی فرضیت کا جو آیت آئی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ. اب یہ کفر کون سا ہے؟ جو استطاعت رہنے کے باوجود نہیں کر رہا اسے کفر قرار دیا ہے. کیا اسی بنیاد پر فتویٰ لگا دینے کے یہ کافر ہو گئے؟ تو یہ ہے. اب وہ تو سمجھ لیا کہ عربی گرامر کے اندر کفر کے معنی کیا ہے. کفر جو ہے شکر کے مقابلے کی شے، اور اردو میں مستعمل ہے کفران نعمت. ایک ہے نعمت پر انسان جو ہے شکر کرتا ہے، اور وہ شکر کے کئی درجے ہیں. پہلا ہے شکر بالقلب، پھر ہے شکر باللسان، اور تیسرا ہے شکر بالجوارح. اس نعمت کا حق ادا کرتا یہ بھی اس کے شکر میں شامل ہے. تو ان شکرتم لازیدنکم، اگر احسانات کے اوپر تم شکر کرو گے تو اور تم اس میں سب سے بڑا احسان ہدایت ہے. اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اس کی قدر کریں، اس پر اللہ کا شکر کریں. ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تو یہ کفران نعمت ہے. ایک کفر وہ ہے جس کی بنیاد پر کسی کی تکفیر کی جائے، اسے غیر مسلم قرار دیا جائے. اس کے جو ہے جو ہمارے فقہاء نے، کیونکہ وہ لیگل معاملہ ہے. لیگل معاملے میں ہمیشہ جیسا کہ میں نے کہا ہے، وہ پہلے شاید اس روز بات رہ گئی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام یہ بخاری ایک کہہ رہے میں ایمان رکھتا نہ پڑتا، ایک کہہ رہے رکھتا نہیں پڑتا نہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ فقیہ ہے، یہ فقہی طور پر کہہ رہے ہیں قانونی ایمان نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا. اس لیے قانونی ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ یور لیگل اسٹیٹس ان دس ورلڈ ایز اے مسلم. یہ اسلام پر سارا دار و مدار اس دنیا کی زندگی کا وہ اسلام پر، ایمان کا سارا دار و مدار آخرت کے اوپر ہے. وہاں کی نجات ایمان پر ہے، اسلام پر نہیں ہے. آپ اس مسلمانوں کے قائد اعظم بھی ہو تب بھی ظاہر بات ہے یہ دلیل نہیں بنے گی کہ آپ کا جو ہے وہ تو آپ کا قائد اعظم یہ تو تھے مسلمانوں کے سینے جانا چاہیے جنت کے اندر. نہیں، کچھ بھی ہوا وہاں تو ایمان پر فیصلہ ہوگا. تو ایمان کا معاملہ اور ہے، اسلام کا معاملہ اور ہے. میں کہنے کچھ اور لگا تھا پھر نکل گئی بات. دنیا کا فیصلہ اس کے بہتر ہے تو اس پر فقہاء کی رائے لینی پڑے گی. اس لیے کہ اس پر اور خاص طور پر یہی وہ موضوعات ہیں جن میں سب سے اہم تصنیف ہے امام ابو حنیفہ کی الفقہ الاکبر. یہ سارا معاملہ جو ہے یہ آج جو تفصیلی فکر ہے آپ کو معلوم ہے اس سے کہیں 10 گنا زیادہ 100 گنا زیادہ شدت کے ساتھ قوانین میں پیدا ہوئی. حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا ہے آپ کو معلوم ہے. اور پھر یہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے ان سے زیادہ تہجد گزار، ان سے زیادہ نمازی، ان سے زیادہ متقی متدین کوئی نہیں. نہایت دیندار، نہایت متقی لوگ. لیکن ایک غلطی ہو گئی، دائیں قبیلہ کا مرتکب کافر ہے. اللہ کا قتل قابلہ کی مرتل ہے تو واجب القتل ہے، واجب القتل ہے تو اس کا مال اس کی بیوی کو لونی بناؤ اور مال جو ہے اس کو یہ تو غلطی اس چیزوں کو جو کھولا ہے امام ابو حنیفہ نے وہ چونکہ لیگل ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ایک بندہ ہے اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا جو ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا بجوتا، یہ کوئی پڑھ لی نہیں بھی پڑھی، ایک تہجد گزار ہے، وراثت میں دونوں کا حصہ ہوگا. اس لیے کہ قانونی اسلام یا قانونی ایمان، اور یہ بھی اصل میں ایک صاحب نے مجھے بتایا تھا کون مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایک اسلام سے آغاز ہو کر اور ایمان تک جانا ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ اسلام بھی 2 ہے، قانون اور ایمان بھی 2 ہے. قانونی اسلام اور حقیقی اسلام. حقیقی اسلام جو وہ ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. یہ کوئی معمولی ہے. حقیقی اسلام اور حقیقی ایمان ایک، قانونی اسلام اور قانونی ایمان ایک. اسے ہم قانونی ایمان بھی کہہ سکتے ہیں اور قانونی اسلام بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ وہاں اس سورہ حجرات کے اندر جو میرے نزدیک اس موضوع پر قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے کہ دونوں کو سامنے لا کر اور دونوں کی حقیقت واضح کر دی. اور اس میں اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ دوسرے لوگ جو ہے ان کو منافق ہیں. یہ مولانا عبدالغفار حسن
رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ درجات دے انہیں، اور دونوں سے اعتکاف میں، تو وہاں میں سنڈے میرے ان کے درمیان میں نے کہا اس آیت میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اس سے مراد ہے کہ ایک شخص مومن بھی نہیں ہے، منافق بھی نہیں ہے، مسلمان ہے، نہیں یہ کیسے ہو سکتا؟ میں نے تو جو میں اسے بیان کیا کرتا ہوں، اب میتھمیٹکس کا آدمی جو سمجھ لے گا کہ ایک زیرو لیول ہوتا ہے، گراف بنتے ہیں، تو ایک دائرے طرف +1 +2 +3 +4 +5، یہ ایمان ہے۔ ایمان +1 درجے کا بھی ہو سکتا ہے، +100 کا بھی ہو سکتا ہے، +انفینٹی کا بھی ہو سکتا ہے۔ حضور کا ایمان جو ہے +انفینٹی کا۔ دوسری طرف منافق ہے، منافق -1 -2 -3 -4، وہ بھی کئی جگہ پہنچ جائے گا۔ بیچ میں زیرو لیول ہے، اور زیرو لیول وہ ہے جس میں نہ ایمان ہے نسبت طور پر، نہ نفاق ہے، وہ ڈٹیا بھی نہیں جیسے نہیں ہو سکتا، یہ منافق نہیں ہے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بات کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کسی وقت۔ مولانا عبدالجلیل صاحب ہوا کرتے تھے منڈوری میں، انہیں معلوم ہوا کہ ہم دونوں اعتکاف میں ہیں، ان کا شاگرد آیا جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس وقت، اور وہ لے کر آیا کتاب الایمان ابن تیمیہ کی رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہوں نے بھیجی ہے کہ آپ لوگ اعتکاف میں ہیں تو اس کتاب کو پڑھو۔ وہ کھولا وہی آیت، عجیب ہے، اب اس کو اتفاق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں نے کھولا اسی آیت پر مانا کہ یہ وہ منافق نہیں تھے، یہ اسلام بلا ایمان ماننا پڑے گا۔ اور اس لیے دلیل تھی کہ اگر منافق ہو جائے تو منافق کا تو کوئی عمل قبول نہیں ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ منافق کا عمل قبول نہیں، تو منافق کیسے ہوگا؟ ایمان کی نفی کو قرآن ویسے کر رہا ہے، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، لم تؤمنوا یہ بھی تاکیدی ہے، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارا موقع کیا ہے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تو میں نے کہا یہ منافق نہیں ہو سکتا، نہ یہ مومن ہے، یہ درمیانی ایک درجہ ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو واضح کیا ہے مجھ پر اور کھولا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے جو میں نے بیان کی ہے کہ ایک حضرت اب جہاں تک امام ابو حنیفہ کا قول ہے، اس کا پہلا حصہ بھی چاہے وہ لفظ میں نہ ہے، اس کے جو مضمر ہے کہ ایمان قول عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم مانتے ہیں گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہے تو ایمان تو قول ہی لگ گیا نا۔ جو بھی کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، اور امام بخاری کہتے ہیں قول و عمل، عمل بھی اس میں شامل ہے، قول و عمل، الایمان قول و عمل ویزید و ینقص۔ اچھا یزید و ینقص کا کون انکار کرے گا؟ یا قرآن میں نہیں لاقت ہو ایمان، قرآن میں نہیں، تو اس سے قرآن مجید کے اندر تو ایمان کا پڑھنا جو ہے وہ ثابت ہے، لیکن یہ لیگل لیول پر وہ ایک شمار ہوگا ایمان، تمہارا درجہ جو ہے لیگل اسٹیٹس دنیا کے اندر برابر ہوگا۔ اور اسی پہ میری وہ رائے ہے جو اکثر لوگوں کی حلم نہیں ہوتی، اسلامی ریاست میں الیکشن ہو گئے تو ووٹ کا حق کیسے ہوگا؟ اب نمازی ہونا چاہیے، فلانا ہونا چاہیے، تو آپ کو مسجدوں میں رجسٹر رکھنے پڑیں گے کہ ہر نمازی جا کر جو ہے وہ ہر نماز کا جو ہے پہلے وہاں پہ سائن کرے، تاکہ سال کے آخر میں 5 سال کے آخر میں گنتی ہو جائے تو اس سے کتنی نمازیں پڑھی کتنی نہیں پڑھی، یہ مانتی عمل نہیں یہ چیز، یہ ووٹ دینے کا حق ہر مسلمان کو ہوگا، چاہے وہ فاسق ہو اور چاہے وہ متقی۔ البتہ جو شخص الیکشن کے لیے سامنے آئے اس کے کردار کی پوری اسکریننگ، تمہارا کردار کیا ہے؟ جیسے کہ ہمارے عدالتی نظام کے اندر بھی تزکیۃ الشہود ایک بہت اہم بات ہوتی ہے، تم گواہی دینے آئے ہو اس مقدمے میں، جی ہاں، اب اس کا حساب ہوگا، تمہارے پاس دولت کتنی ہے، کہاں سے آئی ہے، تمہارے پڑوسی تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں، تحقیق کی جائے گی کہ آیا اس شخص کی شہادت قابل قبول ہے کہ نہیں۔ اسی طرح تزکیۃ الامیدواران جو ہے پورا جو کہ ہمارے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے، جو دستور کی شرح 62 اس میں ہے لکھا ہوا ہے، لیکن کیا یہ کر دیا ہے کہ صرف امیدوار ایک دوسرے پر اعتراض کر سکتے ہیں، کوئی تیسرا شخص نہیں کر سکتا۔ اب امیدواروں کو دونوں کے بارے میں میں بھی چور یہ بھی چور، اب میں اس سے کچھ کہوں گا تو یہ میرے پور نہیں ہے، کھول دے رہا، لہٰذا یہ کہ من تھوڑا حاضر ہو گئے تو میرا ملا بنو، اب آپس میں ایک دوسرے کا معاملہ چلاؤ، الیکشن چل رہا ہے، کوئی کار کو کرتا ہی نہیں۔ موجودہ صورتحال میں طالبان افغانستان کی بریکٹ میں لکھتے ہیں انشاءاللہ ممکنہ کامیابی کے حوالے سے، طالبان افغانستان یہ ممکنہ کامیابی کے حوالے سے کیا آپ ایسا محسوس نہیں کرتے کہ خراسان میں اب طالبہ دین قریب ہے؟ یہ قریب کا مجھے احساس نہیں ہے، مجھے تو ابھی احساس یہ ہے کہ امریکہ جو ہے یہاں پر رہے گا اور پنجے گاڑ کر رہے گا۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ واپسی سوچ رہا ہے، نکلنا چاہ رہا ہے، نہیں، وہ افغانستان سے کبھی پنجے یہاں ہی پائے گا، اور اس کی وجہ اصل میں کیا ہے، وہ ہے یہودی۔ ہمارے ہاں جو احادیث ہیں ان سے بڑھ کر انہوں نے مطالعہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں حدیث ہے جب حضرت مسیح آئیں گے
تو کوئی درخت بھی پناہ نہیں دے گا یہودی کو، اور درخت کے پیچھے یا پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو درخت یا پتھر پکار کر کہے گا کہ اے عبداللہ، اے مسلمان، آؤ یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، ختم کرو، سوائے ایک درخت غرقد ہے۔ یہ غرقد کا درخت ہے جو سب سے زیادہ پلانٹ کیا ہے اسرائیل نے اپنے ملک میں، تو ان کو جو ہے چیزیں معلوم ہیں۔ خراسان کا اہمیت کا معاملہ ان کے لیے ہے، اس حوالے سے یہاں وہ تو کوئی بہت ہی بڑا معاملہ اللہ کی طرف سے ہوگا تو کوئی بات بنے گی، شاید کہ یہ ہمارا یہ مختورستان علیحدہ بنانے میں کامیاب ہو جائے، ادھر سے صوبہ سرحد کو توڑ کر اور ادھر سے پشتون دریا کو جوڑ کر ایف پاک کا جو انہوں نے تصور دیا پاکستان کے دل سے وکھرے ہو جائے، ادھر سے افغانستان کا معاملہ، تو اس طریقے سے ابھی نہیں ہے، ابھی بہت بڑی قربانیاں ابھی دینی ہے، لیکن ہونا ہے ایک وقت میں، ہونا ابھی جلدی کی بات نہیں۔ طارق نعیم صاحب وہ کینٹ سے لکھ رہے ہیں کہ بانی محترم، دعوت رجوع القرآن جو بے شک آپ نے بہت برس پہلے شروع کی تھی، اسے بہت سی جماعتوں نے اپنے ہاں اپنا لیا ہے، لیکن نفاذ دین کی وہ انقلابی فکر جو آپ نے امت کو دی ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے اخذ شدہ ہے، وہ اس طرح کیوں اپنائی نہیں جا رہی؟ اس کے لیے بھی کوئی ایسا طریقہ ہو جسے سب آسانی سے اپنا لیں، یہ میری خواہش بھی ہے اور سوال بھی۔ خواہش تو بہت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا کرے، لیکن ایک بات سمجھ لیجیے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا بھی ایک علمی مشغلہ بھی تو بن جاتا ہے، وہ اس علمی مشغلے میں تو پہلے ہی ہے، اس میں انہیں کوئی بنیادی تبدیلی اپنے اندر نہیں کرنی پڑی، اگر وہ اقامت دین کی جدوجہد میں آئے تو بدلتا ہے معاملہ ان کے لیے، وہاں تو پھر مفادات کا جوڑ پڑتی ہے، وہاں ہم کھاپ کتنے پڑھتے ہیں، یا تو یہی ہے کہ اپنی مسجد ہے وہاں پہ در سے قرآن دے رہے ہیں، جا کے در سے حدیث دے آئے یا در سے قرآن دے دیا، ٹھیک ہے، اس سے تو ان کی عزت ہو رہی ہے، ہاتھ میں جا رہے ہیں، اللہ نہ خرچ جس چیز کی وہ آتی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ تو وہ کبھی کرنے کو تیار نہیں، اور یہ میں آج سے آپ کو وہ 40 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، ابھی چونکہ ذکر ہوا مولانا عبدالغفار حسن صاحب کا، ان کے بیٹے ہیں صہیب حسن، انہوں نے جو مدینہ یونیورسٹی سے فراغت حاصل کی اور پھر جو وہاں کا وہ دارالافتاء ہے اس کی طرف سے وہ مبلغ ہو کر پہلے مشرقی افریقہ میں رہے، کینیا میں، پھر وہ آج کل بہت اونچے مقام پر ہیں، ڈاکٹریٹ بھی انہوں نے کر لی، انگلینڈ چلے گئے، اب وہاں پر جو ہے وہ ان کی طرف سے وہاں پر ہے، انہوں نے میرا درس سنا، یہ 40 سال پہلے کی بات ہے، اور سورہ حدید کا درس سنا، اس کے بعد یہ الفاظ، یہ اب میری تعریف میں الفاظ ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ اعتراف، انہوں نے کہا میں نے آپ کا درس سن کر یہ رائے قائم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام علماء سے لے کر آپ کے سپرد کر دیا، عالم کے بیٹے خود عالم۔ اچھا، میرا کتاب تھا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، یہ جب چھپا ہے تو وہ آئے مجھ سے چھٹیوں میں کراچی، میرے چھوٹے بھائی کا دفتر تھا کراچی میں، وہاں آئے ان سے ملنے کے لیے، تو یہ کتاب سے وہاں پڑھا تھا، یہ اٹھا کے لے گئے کراچی میں، صدر سے بیٹھ کر بس میں، اور فیڈرل بھی ایریا تھا جہاں ان کا مکان تھا، انہوں نے پورا پڑھ لیا، اور پڑھ کر بعد میں اسے کہا، میرے دل پر اثر ہوا اس کا، اور میں نے کہا کہ جو شے ایک مولوی کے دل پر اثر کر سکتی ہے وہ عام آدمی کے لیے تو بہت ہی مفید ہوگی، لہٰذا فوراً طے کیا عربی کا ترجمہ کروں گا، عربی میں ترجمہ کیا، مجھے پتہ ہی نہیں، عربی میں ترجمہ کیا، البعث الاسلامی لکھنؤ سے مولانا علی میاں کا پرچہ چھپتا تھا، اس میں 5 اور 7 میں شائع بھی کرا، مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے خبر نہیں، وہ تو جو البعث الاسلامی میں چھپ کر آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ترجمہ کیا، تو یہ اعترافات کم نہیں ہوئے۔ ایک اور صاحب تھے اور وہ بھی ایک مدرسے کے محتمم تھے، اور ہمارے جو لوگ کراچی کے حضرات ہیں وہ واقف ہیں، ہمارے عبدالقادر صاحب جنہوں نے مجھ پر کتاب بھی لکھ ماری ہے، ان کے وہ جس کو کیا کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ، اس کا اردو میں کیا سمجھے، وہ مدرسے کے محتمم تھے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو قرآن پر عبور حاصل ہے، جب مجھ سے یہ کہا انہوں نے قاضی صاحب، میں نے کہا ان سے کہیے گا آپ نے قرآن کی توہین کی ہے، قرآن پر عبور کس تو حاصل ہو، عبور کا معنی کیا ہے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ جا رہا، دریا عبور کیا، قرآن تو بے کنار ہے، اس کے کنارے کوئی نہیں، پھر قرآن کی توہین کیا۔ پھر مفتی شاملی صاحب کا قول میں بعض ساتھیوں کو بتا چکا ہوں، کراچی کے اتنے بڑے مفتی، اور پھر وہ شہید بھی ہوئے، اور افغانستان میں جہاد میں وہ 12 اس کے حامیوں میں سے تھے بہت، انہیں میں نے بلایا ایک ناشتے کے اوپر، اب فوت ہو گئے ہمارے ساتھی سید سراج الحق صاحب، ان کے گھر پر خوب اچھا ناشتہ وہ کراتے تھے، تو وہاں وہ ناشتہ ہوا ہوتا، شیخ زمین الرحمان صاحب بھی تھے، اس کے بعد گفتگو ہوئی، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کا ایک لفظ پڑھا ہے اور مجھے کوئی جان نہیں، لیکن تم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے،
اب اگر آپ کا ساتھ دیں گے اپنی برادری سے ساتھ کرتی ہے، یہ برادریاں بن گئی. مودت کا بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستیاں اور آپس کی مودت و رحمت، اور اس کے جو حلقے بن گئے اس سے باہر ہونا. پھر مثال بھی میرے علم میں نہیں تھی یہ بات، وہ کی نہیں مثال بتا رہا ہوں کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اصل شاگرد رشید مولانا محمد چراغ تھے گجرانوالے والے، جن کا مدرسہ بھی تو فوت ہو چکے ہیں، تو کہا اصل شاگرد وہ تھے، لیکن چونکہ ان کے دل میں مولانا مودودی کے لیے ایک نرم گوشہ تھا، وہ کوئی رکن نہیں بنے تھے جماعت کے، وہ نرم گوشہ تھا، اس کی بنا پر ایسا ان کو خارج کیا ہے کہ کوئی جانتا بھی نہیں جو بندی حلقے میں محمد چراغ کا نام. یہ ہے اصل، یہ جو بن چکے ہیں یہ ان کے اپنے دائرے ہیں، ہم میں سے کوئی ہے یا نہیں ہے؟ ہم میں سے نہیں ہے بات آتی. اور اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ ابوالکلام کی پشت پر شیخ الہند موجود تھے، شیخ الہند کی تجویز تھی اسے امام الہند مانو، اس کے ہاتھ پر بیٹھ کرو، لیکن نہیں. خود ان کے ساتھی بھی شاید یہی سوچتے ہوں کہ ہمارا شیخ جو ہے بڈھا ہو کر جو ہے سٹیا گیا یا سترہ بترا ہو گیا، یہ کیا کہہ رہا، کیونکہ وہ ہمیں سے تو نہیں تھا ابوالکلام. یہ ہے اصل میں ان کے اپنے دائرے ہیں، اپنے حلقے ہیں، اور مدرسے جو ہے وہ جاگیریں ہیں، معمولی بات نہیں ہوتی ہے. یہ بھی محمد نعمان کراچی سے لکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ایک طرف اسلام کی نشست ثانیہ میں ایک کرنے کا کام بیان فرماتے ہیں کہ ایسے نوجوان ہوں جو تخلیقی اور تحقیقی کام کریں، یعنی علمی کام کریں، جبکہ تنظیم اسلامی نے انقلاب کا جو طریقہ کار اختیار کیا وہ منہج انقلاب نبوی سے لیا گیا، جس میں نشست ثانیہ والا کام نظر نہیں آتا. اور تیسری طرف سورہ آل عمران آیات 102 تا 104 میں سے نکاتی لائے عمل بیان کیا گیا. ان تینوں چیزوں کے درمیان تطبیق فرما دیجیے. تطبیق اصل میں یہ ہے کہ جو یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے اس میں پہلی بات کیا ہے؟ وہ نشست ثانیہ نہیں، پہلے سورہ آل عمران کی آیت ہے انہوں نے جس کا حوالہ دیا ہے. جی جی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ومن یعتصم باللہ، نہیں جو اس آیت کا حوالہ دیا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. دعوت الی الخیر کے میں نے ہمیشہ 3 مراتب بیان کیے ہیں. سوسائٹی کا سب سے اونچا طبقہ انٹلیکچوئل کا، ان کو دعوت دی جائے گی بالحکمہ، عوام کو دعوت دی جائے گی بالموعظۃ الحسنہ، اور جو بگڑے ٹگڑے آپ کو بگاڑنے پر آمادہ ہو ان سے کیا جائے گا جدال یا مناظرہ. یہ 3 لیول دعوت ہے. اس دور میں وہ پہلی سطح کی دعوت کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو غلط فلسفوں نے غبار طاری کر دیا پوری فضا پر، ان کو توڑو. یہ اس کا تقاضا ہے. جس میں ظاہر بات ہے کہ ہم نے اگر اتنا بڑا اجتہاد کیا ہے اور اس پر دل مطمئن ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کبھی کہ قتال جو ہے وہ حرام ہے یا ہم ختم کر دیا، نہیں. اگر حالات اس وقت اجازت دیں گے اس وقت کی قیادت فیصلہ کرے گی، لیکن ایک آلٹرنیٹ ہے. یہ بھی تو جہاد اجتہاد ہے کہ نہیں؟ اسی طرح یہ اجتہاد، اس میں ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور ہماری کوششیں اس میں کچھ ناکام ہوئی ہیں. ہم اب تک اس میں کوئی بڑا کام کر نہیں سکے. ان میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ہمارے کچھ نوجوان امریکہ میں وہ تنظیم میں آئے، ابھی دین میں ان کی جڑیں پوری گہری اور مستحکم نہیں تھی کہ ہم نے جو بات کہی تھی اس کے لیے انہوں نے وہ یونیورسٹیوں میں داخلے لے کر وہاں پڑھنا شروع کر دیا. اب یہ مغربی یونیورسٹیوں کا ماحول اتنا مرعوب کن ہوتا ہے کہ اچھے جا کے وہاں پر جو حرام اور ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ غلط راستوں پر بھی پڑ رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ٹھیک ہیں اب بھی ہیں، اور ان پہلوں کے بارے میں بھی مجھے توقع ہے کہ وہ انشاءاللہ واپس آئیں گے. لیکن یہ کہ تاحال ہمیں اس میدان میں کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی. ظاہر بات ہے کہ انقلاب نبوی کے اندر بھی پہلا مرحلہ تو دعوت ہے اور دعوت ایمان ہے. نشست ثانیہ کا اختتام کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہمیں تحقیق بڑھائے تحقیق کرنی ہے، بلکہ اتنا ایمان گہرا حاصل کر کے کہ وہ حال بن جائے. یہ الفاظ ہے وہاں پر. اس کے بعد موجودہ فلسفوں کا جائزہ لینا ہوگا کہ اس میں سے حق کیا ہے باطل کیا ہے. اس لیے کہ باطل محض کوئی نہیں ہے، ہر شے میں کوئی نہ کوئی حق کا پہلو موجود ہے. اگر ہم اسے ریجیکٹ کر دیں ٹوٹل تو اس کا حق بھی آپ نے چھوڑ دیا، اور یہ آپ کا نقصان ہے. تو ان کا جو ایک روب پڑا ہوا ہے ان فلسفوں کا، اس روب کو ختم کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کے لوگ جو ہے وہ آپ کی بات سننے پر آمادہ ہو کہ واقعتاً بھائی انہوں نے فلاں فلسفے کے طور پر یہ کام کر دیا، فلاں فلسفے کے خلاف یہ کتاب لکھ دی. یہ نہیں ہوگا کہ وہ مان جائیں، وہ کبھی نہیں مانیں گے، لیکن آپ کے ہاں جو بھی انٹیلیجنسیا ہے اس پر جو روب ڈالی ہے ان کا وہ ختم ہو جائے گا. اور دوسرے یہ کہ آپ خود اپنے اس گہرے یقین اور ایمان کے اندر آپ میں بھی پختگی ہوگی اور انٹلیکچوئل طبقے تک آپ بات پہنچا سکیں گے. ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرنے والے بات ہے. اور یہ 2 تحریریں میری ایک ہی سال میں نکلی ہے، نشست ثانیہ اور تنظیم اسلامی کا
وہ جو قرارداد مقاصد اور اس کے جو تشریح ہے وہ بھی اسی سال کی ہے. وہ ایک اس اعتبار سے اوپر سے جو آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس کیا ہے, پوری دنیا پر ایک خاص تہذیب کا غلبہ ہے. اوپر کے طبقات ہر ملک کے اسی تہذیب میں, چاہے ہمارے ہو, چاہے سکھوں کے ہو, چاہے ہندوؤں کے ہو, اوپر کے طبقات اسی مغربی تہذیب اور تمدن میں ہے. نیچے فرق ہے, جیسے زمین میں کہیں پہاڑ ہے کہیں غار ہے, نیچے تو فرق ہے, اوپر سب کی جگہ ہوا وہی فضا ایک ہی ہے. وہ تو وہاں سے اس فضا میں کھڑا اس کے اندر رکھنے پیدا کیے بغیر آپ عام لوگوں کی بات تک, آپ خاص طور پر اپنے معاشرے کے بھی جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے اس سے بات نہیں پہنچا سکتے. اور ایک سے بات چلتی ہے نیچے سے, میں ہوں, میری موت ہے اور میرا قیامت کا محاسبہ ہے, میری کامیابی کس پر ہے. ان پڑھ آدمی ہے اسے بھی چاہیے نجات کا, وہ بھی دیکھتا ہے, بڑے سے بڑا فلسفے بھی نجات کا تعلیم ہے, لیکن عام آدمی بھی تو ہے. تنظیم سب کو سمیٹتی ہے, عام آدمی بھی آئے, لیکن انقلابی جدوجہد ہے اس میں وہ آئیں گے, ان کا اپنا کام ہوگا. کیا پتا ہے کہ وہ کارکن کو کسی جلسے کے لیے وہ دلی بچھا رہا ہے, اس کا اجر اس سے زیادہ ہو جو وہاں کھڑا ہو کے تقریر کر رہا ہے. اس میں ہو سکتا ہے وجود پیدا ہو جائے, اسے خیال ہو میری تقریر کیا کہہ رہے, رنگ بن گیا ہے, پتہ نہیں ایسا خیال آ جائے, اور آیا تو گئے, زیرو ہو گیا, سارا معاملہ جو ختم ہو گیا. ظاہر بات ہے اس میں امکان ہے ریا کا رسومات, اس میں تو ہے ہی نہیں. یہ تو بڑا سیف ہے, دلی میں اشارہ ہے. جب پوسٹر لگایا کرتے تھے ہم جماعت اسلامی میں, جب سے اب ایک کارکن پوسٹر لگا رہا ہے, دریا میں اشارہ ہے, اور ایک ہم جا کر جب تقریر کرنی ہوتی تھی تو جا کر بیٹھ جاتے تھے آج کل پہن کے, اور پوری طریقے سے جیسے فٹ ہو جائے کسی جگہ پر آدمی, اور اس کا امکان ہی نہیں تھا کہ آپ پہلے اس میں دلی بچانے میں بھی شریک ہو, اور ان کو نہیں. لیکن کیا پتا آپ کو اللہ کے ہاں جو ثواب ہے اس میں زیادہ درجہ. تو تنظیم کس لیول سے اٹھ رہی ہے, نیچے سے, اور وہاں اس کا بیسک ایشو ہے نجات. ہمیں اپنی نجات کے لیے یہ فرائض دینی ہے, ان کی ادائیگی کرنی ہے. یہ ان پڑھ سے بھی ہے, پڑھے لکھے سے بھی, یہ سب سے. تو یہ لیکن یہ دونوں چیزیں جڑ جاتی ہیں. تنظیم کے نتیجے میں بھی یہ ہے کہ ہمیں ایسے کام کرنے پڑیں گے, علمی اور تحقیقی ادارے بھی قائم کرنے ہوں گے. اور انجمن کا بھی کیا ہے, اس کے اندر آخر میں آتا ہے 30 نشست ثانیہ کے لیے اکیڈمیاں قائم کرنا کیسے ہوگا. ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے فنڈز درکار ہوں گے. جب تک اس کے لیے ایک جماعت جو ہے جو لوگوں پر مشتمل ہو وہ نہیں ہوگی تو یہ کیسے ہوگی. یا تو حکومت کے فنڈز آ رہے ہیں تو آپ کو حکومت کی بات کرنی ہوگی, وہ نفلی بجانی ہوگی جو حکومت جائے گی. اب آپ کو معلوم جتنے تحقیقی ادارے ہوتے ہیں, ادارہ تحقیقات اسلامیہ فنڈز آتے ہیں, ثقافت اسلامیہ فنڈ ہے, وہاں بیٹھنے والوں کو یہ فکر تو نہیں ہوتی کہ ہمیں کہاں سے اب یہ پیسہ آئے گا. لیکن اگر ہمیں یہ کام کرنا اور انڈیپینڈنٹ کرنا ہے, حکومت کی راضی میں راہ تو نہیں اپنا ملانا, تو ہمیں تو اس کے لیے وہاں ظاہر بات ہے کہ پیسوں کی ضرورت ہوگی. تو ایک ایسا حلقہ جو کہ عام لوگوں کا ہو, جو وہ کام تو نہیں کر سکتے کیسے دے سکتے. تو اس طریقے سے یہ دونوں چیزیں آپس میں فٹ بیٹھتی ہیں. موجودہ حالات میں سب سے اہم کام دعوت دین ہے. دعوت دین سے مراد انقلاب کی دعوت ہے یا پورے دین کی دعوت جو نماز سے شروع ہو کر انقلاب تک جائے گی؟ دیکھیے, جب ہم نے بھی تو اس میں مقرر کر رکھا ہے نا, دعوت دین کے لیے اور انقلاب کے لیے آئے وہی لوگ جو اپنے اوپر شریعت کو نافذ کریں. یہ تو شرط لازم ہے, کیونکہ ایمان حقیقی کا ثبوت کیا ہے. اس وقت ثبوت کیا تھا حضور کے زمانے میں, جنہوں نے جو بھی پرسیکیوشن ہوئی, مارا گیا, جو بھی بھوک رکھی گئی, فاتح آئے جنہوں نے برداشت کیا کھڑے رہے. ورنہ ابھی نماز تھی بھی تو رات کی تھی, دن میں کوئی نماز ہی نہیں تھی, اور کوئی شریعت نہیں تھی, نہ سود حرام نہ شراب حرام, کوئی حرام تھی نہیں وہاں, اس میں نہیں تھی. اس میں کوئی جو آتا تھا امتحان ثبوت کے واقعی ایمان دل میں آ گیا, وہ آتا تھا اس سے, سب کچھ سے. آج جو ہے کسی شخص کے ایمان کا ثبوت شریعت پر عمل اس میں ہے. آپ بڑی تنخواہ چھوڑ کر بینک کی ملازمت کی جاتے ہیں, اور آپ جو پراٹھوں کی بجائے سوکھی روٹیاں ناشتہ کرتے ہیں, یہ آپ کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں ایمان آ گیا. آپ اگر اپنے گھر میں شرعی پردہ نافذ کرتے ہیں اور نقو بن جاتے ہیں معاشرے میں, بڑے دقیانوسی لوگ ہیں یہ, اور اندیشہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے بیٹوں کے لیے رشتے نہ ملے, اور ہماری بیٹیوں کو کون لے گا. کون داماد آج پسند کر سکتا ہے کہ باہر بیٹھے گھر کے اندر نہ آئے, وہ نامحرم ہوتے ہیں. وہ ایک بیوی, ایک بیٹی جو ہے اس گھر کی, وہ تو اس کی بیوی ہے, دوسری بیٹی ہے تو اس کی نامحرم ہے. سالیہ تو محرم نہیں ہے, اندر نہیں جا سکتا. وہ کون پسند کرے گا, برداشت کرے گا اس کو. تو آج امتحان ہے شریعت پر عمل کرنے, بات اس کی تو وہ ہمارے لوازم میں شامل ہے. جب اقامت دین کی بات ہم کرتے تو وہ حنف ہے, وہ چیز جو بالکل بھول گئی ہے, جس کو لاکھ کوشش کرنے کے باوجود جو ہے ہم کو زیادہ بڑے حلقے کے اندر منوا نہیں سکے آتا, وہ ہے اصل شریعت پر زور اس لیے اس پر دیا جاتا ہے. نماز کا تو کسی کو انکار ہے نہیں, نماز تو پڑھنے والے بہت بے شمار ہیں, حج کرنے والے 30-30 لاکھ ہیں,
ان کے اوپر زیادہ ایمفیسس تو اسی پر ہوگا کہ جو کم ہے نہ ہونے کے برابر ہے۔ محبوب موسیٰ صاحب کراچی سے ایک سوال اور ایک درخواست۔ سوال تو وہی ہے تکفیری فکر والا، زیر دعوت احباب پر تکفیری فکر کے حامل افراد کی باتوں کا کافی اثر ہوتا ہے، اسے زائل کرنے کے لیے کیا دلائل دیے جائیں، رہنمائی فرمائیں، اور درخواست یہ ہے کہ آخر میں خصوصی دعا کروا کے جائیں۔ آسان کام نہیں ہے اس وقت اس تکفیری فکر کا مقابلہ کرنا اور اس پر لوگوں کو کچھ سوچنے پر آمادہ کرنا، اس لیے کہ وہاں جذبات کی انتہا ہے۔ جذبات جو ہے وہ کبھی کسی دلیل سے قائم نہیں ہوا، بلکہ میں نے ابھی کل ہی کہا تھا جذبات کی صحیح سے کہ افغان جہاد کا ایک رسالہ نکلتا ہے، وہ اس کا پرچہ میرے پاس آیا، میں نے پڑھا کچھ مضامین تو میرے اپنے بوڑھے رگوں کے اندر بھی خون دوڑ گیا، اتنا جوش اور جذبہ اس کے اندر ہے۔ اور یہ باتیں واقعتاً ایسی ہیں کہ جس کے لیے آخر کوئی تو بات تھی نا کہ اس قدر قریب خلافت راشدہ کے دوران ایک وہ فرقہ پیدا ہو گیا جس کے کفر کے اوپر امت کا اتفاق، اور کوئی سننے والا نہیں تھا۔ حضرت علی کو چپ کرا دیا، چپ کرا دیا، تم نے تحقیق کیوں مانی؟ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو میرے اپنے لوگوں نے بھی جو ہے اس کے اوپر زور دیا کہ تحقیق مان لو، حضرت علی نہیں کہنا چاہتے، وہ ساتھیوں نے کہا اچھا اگر مانی تو آپ اس پر مانو، کیا کریں؟ تحقیق کا خلافت کا فیصلہ آ چکا ہے، معذور ہو جاؤ اور امیر معاویہ کو بنا دو۔ اب کسی حکم نے بے ایمانی کی ہے وہ تم جانو، ہے وہ جانے اللہ جانے اس کا، اسے بے ایمانی کی ہے یا اسے ایمانداری سے لائی دی۔ وہ تو کہتے ہیں نا کہ موسیٰ اشعری جو ہے وہ تو تھے بہت نیک اور بہت شریف اور دھیمے مزاج کے آدمی، جنہیں حضرت علی نے مقرر کیا تھا اپنی طرف سے۔ ادھر سے عمرو بن العاص تھے، ایک زمانے کے سیاستدان، بہت بڑے سیاستدان، عرب نے جو بڑے سے بڑے سیاستدان پیدا کیے ان میں یہ دو، ایک حضرت عمرو بن العاص اور ایک امیر معاویہ، ان کے سیاستدان ہونے میں کوئی اختلاف ہی نہیں۔ اب وہاں پر کیا ہوا؟ وہ کہا کہ طے یہ ہوا کہ ہم دونوں ان دونوں کو معلوم کرتے تھے، یہ روایت ہے، مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، پڑھنا جاتا تم ان کو کر دو میں ان کو کر دیتا ہوں۔ اچھا اب وہ شاید کھڑے ہو کر میں علی کو معلوم کرتا ہوں، اور میں امیر معاویہ کو قائم کرتا ہوں۔ اب وہ انہوں نے کہا جو خواتین جہاد اول تو مانا تم نے کیوں؟ مان لیا تو حکم کا فیصلہ مانو، کیا جواب؟ تو بعض حالات ایسے ہوتے اس وقت واقعتاً یہ تو بہت چھٹے دل سے سمجھایا جائے کہ بھائی وہ طریق نبوی جو ہے اس کو سمجھو، اور اس کے خلاف پیغمبر کسے نہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہت رسید۔ میں نے اسی لیے زور دے کر ہمیشہ کہا ایک واحد راستہ یہ ہے، بہت کوئی راستہ۔ دوسرا سوال ان کا ہے کہ قتل کے ضمن میں 4 صورتیں آپ نے پہلے بیان فرمائی ہیں سورہ بنی اسرائیل کے درس کے حوالے سے، نمبر 1 مرتد، نمبر 2 شادی شدہ زانی، نمبر 3 قتل کے بدلے قتل، اور نمبر 4 حربی کافر۔ کیا ابن عربی کے فتوے یا حضرت حسین کے طرز عمل سے انقلاب کے پس منظر میں 5ویں صورت بھی بنتی ہے؟ قابل غور ہے، میں نے کبھی آگے سوچا نہیں ہے اس پر، اور آف ہینڈ میں جواب نہیں دینا چاہتا۔ بانی محترم آپ آج کے دور میں ایسے یہ کہ اس کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو مشاجرات صحابہ میں جو ہوا تھا معاملہ، تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو کافر تو نہیں سمجھتا تھا۔ کیا علی کے نزدیک عائشہ کافر تھی یا زبیر یا طلحہ معاذ اللہ، یا ان کے نزدیک حضرت علی کافر تھے؟ تو ان کو ہم کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ضرورت وقت کہہ لیجیے یا جبر کہہ لیجیے، وقت کا جبر ہے جس کے تحت اس کا جواب ہوا۔ آپ آج کے دور میں منہج انقلاب نبوی کے 6 مرحلے میں 2 لاکھ کی تعداد اور پھر دھرنے لگانے کی رائے رکھتے ہیں، لکھا جیسے ویسے میں نے پڑھ دیا۔ اس کے لیے شیعوں کا دھرنا، وکلاء کی تحریک وغیرہ کی مثال پیش کرتے ہیں، جبکہ یہ دھرنے اسلام کے لیے نہیں تھے، اسی لیے میڈیا مداخلت نہیں کرتی رہی یا امریکہ مداخلت نہیں کرتا تھا، لیکن اب وہ تو پاک آرمی کو چھوڑ کر خود اسلامی انقلاب کے لیے کوشش کرنے والوں کو کچلنا چاہتا ہے۔ B-52 اور بلیک کوارٹر کے ذریعے، تو اب آپ کی اس رائے کے متعلق کیا خیال ہے؟ میرے نزدیک اس کے سوا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، اور اب ہم اس کے معاملے میں اللہ کی مدد پر سارا ہمارا توکل و مدار ہوگا۔ امریکہ اس وقت سول سپریم پاور ہے، ابھی پتہ نہیں رہتا بھی ہے کہ نہیں، اس کے مدد مقابلے اٹھ رہے ہیں، یورپ اٹھ کر آ رہا ہے، رشیا اٹھ رہا ہے اب دوبارہ، چائنا تو اٹھا ہوا ہے پہلے ہی، اور اب امریکہ کا سب سے بڑا سرگرم یہی ہے چائنا،
جیسے پہلے کنٹینمنٹ آف رشیا کی پالیسی تھی، اب آج کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی ہے. لہٰذا جب وہ وقت آئے گا، ایک تو یہ کہ پاکستان آرمی کے اندر بھی میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ وہ حصے ہو جائیں گے اگر وہ وقت آتا ہے. آخر وہ سب کے سب جو ہیں ان میں ہے مسلمان بھی ہیں، وہ تو ایک ملازمت کر رہے ہیں، ایک کیریئر ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے. اس کیریئر کی بنا پر انہیں حکم بھی ماننا پڑتا ہے. حکم مانیں گے لیکن یہ ایک حد تک، جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں. پھر یہ کہ امریکہ واقعتاً اس طرح کا معاملہ آ کر سکے گا پاکستان میں، یا دوسری ورلڈ پاورز میں اسے اس کی اجازت دیں گی؟ تو یہ بہت سے فیکٹرز ہیں. لیکن یہ کہ ہم سب سے بڑا فیکٹر سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کو. ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اللہ چاہے گا ہمیں مدد دے گا، کامیاب کرائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں صحیح. اگر کجرو ہے انجم آسما تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا، تیری ہے، میں تو اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، اللہ اللہ سے. اگر شرف قبول حاصل ہو جائے تو میرے بارے میں آنے ہو جائیں گے. محمد دین میو صاحب کی طرف سے سوال ہے، معاشرے کے ذہین طبقات کو دین کے جامع تصور سے آگاہ کرنے کی کوشش کسی حد تک کامیاب رہی، کیا اس ضمن میں پیدا ہونے والے نتائج سے آپ مطمئن ہیں؟ ابھی نتائج اس طرح ظاہر نہیں ہوتے. بعض اوقات نتائج جو ہیں وہ ایک لیٹنٹ فینومینن کی حیثیت سے وقت لیتے ہیں ظاہر ہونے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے ہاں طبقہ ہے جو مان رہا ہے، اور یہ بہرحال میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہوں، لیکن مانتے ہیں لوگ، یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ شخص جو بھی اس کے دل میں ہوتا ہے حق سمجھتا کہتا ہے، اس کے نہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا، اور یہ کہ اس کی بات بس نہیں ہوتی، یہ ہے مان رہے لوگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ابھی ٹاپ کا جو طبقہ ہے، جو پروفیسرز اور یہ ڈینز بن کے بیٹھے ہوئے یونیورسٹیوں میں، ان تک تو بات ہماری نہیں پہنچی. لیکن ویسے ہمارے عام پڑھے لکھے طبقے کے اندر بہت بڑے پیمانے پر بات پہنچ چکی ہے. اس کے ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ تنظیم میں آنے کا معاملہ جو ہے وہ بہت بڑی کڑوی گولی ہے، اس کو کھانا جو ہے آسان نہیں ہے. بیٹھ کے نفسی لوگ جو ہے وہ خائف ہو کر آواز فرار کے راستے کرتے ہیں، لیکن فکر اور سوچ یہ تو اپنی جگہ بڑھ رہی ہے، اللہ کا شکر. کہاں سے باہر سے دنیا سے خطوط آتے ہیں، لوگ چل کر ملنے آتے ہیں. کوئی جرمنی سے چلا ہے، بھی 2 آدمی آئے مجھے جرمنی سے، وہ آئرلینڈ سے چلا آ رہا، کوئی اسکاٹ لینڈ سے چلا آ رہا، کوئی کہیں سے آ رہا، کوئی کہیں سے آ رہا. تو یہ لوگ آ رہے ہیں، جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر دعوت. اب لندن سے ایک تو وہ ہے اسلام چینل ہے، اور ایک پرائم چینل کے سے جو ہے روزانہ میرا درس قرآن جو ہے اور پورے یورپ کو کور کر رہا ہے پرائم چینل. تو یہ ہے تھوڑا نتائج نکلیں گے، وہ ایک ہی وقت کے اندر پھر وہ ظاہر ہوتا. وہ میں نے آپ کے ذہن میں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، میں نے ہمیشہ اس کو تعبیر کیا ہے لیٹنٹ ہیٹ فینومینن سے. لیٹنٹ ہیٹ جو ہے فزکس کی انہوں نے پڑھی ہے، انہیں معلوم ہے کہ جب ایک پانی کو آپ اگر گرمی پہنچاتے ہیں، ہیٹ جا رہی ہے، تو تھرمامیٹر جو ہے وہ بتا دیتا ہے اب اس کی ڈگری جو ہے 50 ہو گئی ہے، اب 60 ہو گئی ہے، اب 70 ہو گئی ہے، اب 80 ہو گئی ہے، اب 90 ہو گئی ہے، 100 پر آ کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کو سوٹ آ دیتا ہے، کیونکہ اب بنی ہے اسٹیم. تو چینج آف اسٹیٹ، اب یہ انقلاب ہے، انقلاب چینج آف اسٹیٹ، وہ مائع سے اور اب بن رہا ہے اس کا جو ہے ہوا وہ بن رہا ہے. لہٰذا یہاں جو ہے جو اب ہیٹ جا رہی ہے وہ شو نہیں کرتی اپنے آپ کو تھرمامیٹر. تو ایک پولیٹیکل پروسیس کے اندر تو جتنا کام ہو اس کے نتائج ساتھ کے ساتھ سامنے آتے جاتے ہیں. وہ تبلیغی کام صرف ہو رہا ہو، جتنا کام ہوگا اس کے نتائج سامنے آتے جاتے ہیں. لیکن کسی انقلابی عمل کے اندر نتائج جو ہے وہ سامنے نہیں آتے، بلکہ وہ اندر ہی اندر وہ لاوا پکتا ہے اور پھر ایک دم ٹوٹتا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پہلے 10 سال میں حضور کو بمشکل 100 آدمی ملا، اگلے 10 سال میں ٹوٹل ریولیوشن آ گیا. یہ حساب کتاب سے نہیں ہوتا، اگلے سال میں بھی 100 نہیں تو 200 آ جاتے ہیں، لیکن نہیں، وہ پھر ٹوٹل ریولیوشن. سیف الرحمان رضا صاحب ان کا سوال ہے، اقامت دین کی جو ہماری جدوجہد ہے، اس کاروان کے ساتھ ملنے والے رفقا اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے، اس کا حل کیا ہے؟ یعنی وہ جتنی دنیاوی معاملے میں محنت کرتے ہیں اتنی اس دین کے معاملے میں نظر نہیں آتی. میرے نزدیک اس کا سبب ہے ایمان کی کمی نامحکمی دل کی، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں، نامحکمی دل کی. ابھی ایمان ہمارا اتنا گہرا نہیں ہوا. میں اکثر جب کہتا ہوں لوگوں سے کہ ذرا اپنے دل میں جھانک کر دیکھیے، مجھے بتائیے، بلکہ اپنے آپ سے پوچھیے، am I really convinced that the real life is the life of hereafter؟ ہم میں سے بھی کتنے لوگ اس کا جواب ہاں میں دے سکیں؟ ریئل لائف، اور
زندگی تو آخرت کی زندگی نہیں ہے. یہ تماشا کس لوگ کو ہم سے یقین ہے, یقین پیدا کرے لانا, اس یقین کی جو گہرائی جو ہے وہ یہ ہے جس میں کبھی اور کوئی سبب نہیں. اسی سے ملتا جلتا سوال مدثر رشید صاحب کا ہے کہ جب نئے رفقا شامل ہوتے ہیں تو ان میں سے جب تنظیم کا قول ثقیل ان پر پڑتا ہے تو بہت کم ہی ڈٹے رہ جاتے ہیں, جبکہ باقی اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا ان کا شاکلہ ہی ایسا ہوتا ہے یا ہمارے طبیعت نظام میں کوئی کمی ہے؟ یقیناً سارے فیکٹرز اس میں ہوتے ہیں. کم ہمتی ان کی بھی ہو سکتی ہے, جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کسی تحریک میں شامل ہونے کے بعد پسپائی کے راستے بہت سے ہوتے ہیں. ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اصل کم ہمتی اپنی ہے لیکن الزام دے گا جی یہ جو کام ٹھیک نہیں ہے, لوگ غلط ہے, یہ وہ نکل جاتے ہیں دوسروں کو الزام دے کر. لیکن یہ کہ اس میں بہرحال ہمیں یہ ساری کمزوریاں ان کو برداشت بھی کرنا ہے, اپنی جدوجہد میں جاری کرنا ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ ہر دور کی انٹیلیجنسیا جو ہے وہ آڈینس مختلف ہوتی ہے. آپ نے اپنے دور کی انٹیلیجنسیا کو تو خوب ایڈریس کیا, لیکن آج کی انٹیلیجنسیا کو آپ کی تقاریر سمجھ نہیں آ رہی, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں نے یوں سمجھیے کہ انٹیلیجنسیا ایک بڑا بھاری لفظ ہے. میں نے انٹیلیجنسیا کو نہیں ایڈریس کیا ہے بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کو, جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو یوں کہنا چاہیے. میرا وہ اونچا مقام نہیں ہے. وہ جو لوگ جو کئی پی ایچ ڈی کرے بیٹھے ہو اکنامکس کے اندر, میں ان سے بات نہیں کر سکتا, میرا ان کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہوتا. کئی ڈگریاں فلسفے میں لے کر بیٹھے ہوئے, یہ تو وہی ہے کہ جو خود بھی پی ایچ ڈیاں کر چکے ہوں وہ آنکھ میں ڈال کر بات کر سکتے ہیں, باقی جو کہ عام آدمی نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ انٹیلیجنسیا جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے بہت ہی مائنوٹ صاحب, اس کی مائنورٹی ہے, مائنورٹی. بڑا طبقہ یہ ہے, اس کے اوپر روب ہے مغربی فلسفے کا. اس روب کو کسی طریقے سے توڑ دیا جائے تو پھر اس تک بات پہنچ جاتی ہے, اور وہ پہنچ گئی ہے. پھر یہ کہ میں نے الحمدللہ اب جیسے یہی ہے جو ڈارون کا نظریہ ہے, میں نے اس کا جو توجیہ پیش کی ہے کہ اس کی ساری خباثت ختم ہو گئی. خباثت کیا ہے؟ اگر انسان سے یہی انسان ہے اور یہ ہوا ایوولوشن سے حیوانات سے بڑھ کر آیا تو بس حیوان ہی ہے اور کیا ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے اس نظریے کے بعد جو دنیا میں ادب پیدا ہوا لٹریچر وہ یہ تھا, کوئی کتا کوئی فرق نہیں کرتا یہ میری بیوی ہے یا ماں ہے یا بیٹی ہے, یہ انسان نے کہا کر لیا, کیوں کر لیا؟ یہ فرینچ جو ہے لٹریچر, میں نے اس کے اندر آپ کو ایک دیر کا چاول دکھایا ہے. پھر حیوان بھی ہمارا جو ہے وہ گویا کی ہادی ہے, اسی کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. ہماری بھی جبلتیں وہی ہے جو حیوان کے اندر ہے, ان کا تو کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی مطلب ہے یہ لباس حیوان پہنتا ہے, ہم نے کام چھوڑ لیا. نیوڈسٹ موومنٹ چلی ہے, نیوڈسٹ کلب بنے ہیں, ننگے کلب, بالکل ماترزاد برانا لوگ جو ہوں گے اور بنے نیوڈسٹ کلب, بالکل ننگے ہو کر وہ اپنے جلوس دکھا دیتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہوئے ذرا اپنے آنکھیں ہٹا کے ہنستے ہیں. یہ لوگ جو ہے یہ دیکھ نہیں سکتے. یہ سب کیا حیوان, اگر حیوان ہے تو پھر یہ بہترین ہے. پھر آپ کے لیے جو ہدایت اور رہنمائی ہے وہ حیوانات کے اندر ہے. لیکن جب اس کے ساتھ بات واضح ہو جائے اصل انسان وہ روح ہے جو ہمارے اندر ہے. یہ man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompasses real self. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اسے ہم بھولے بیٹھے, وہ میں نے یاد کرایا. روح پر جتنی گفتگو میں نے کی ہے آج کوئی بھی نہیں کرتا, قدر نہیں کرتا, لیکن میں نے کھل کر باتیں کی. میں نے کہا مجھے بتائیں. وہ جو کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. وہ کام کون تھا؟ آدم کے 6000 سال بعد پیدا ہونا محمد کو, 10,000 سال بعد پیدا ہونا, وہ کون تھے؟ یہ حالت احوا کا معاملہ ہے. تو اگر حالت احوا کو نہیں مانتے تو یہ جو سورہ کہف میں کہہ دیا گیا خلقنا تمونا کما خلقناکم اول مرہ, آ گئے نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. وہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا کون تھا اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا کون تھا؟ پہلی مرتبہ کی تخلیق عالم ارواح میں تھی, جسم نہیں تھے, لیکن تمام انسانوں کی ارواح موجود تھی. کل بٹر صاحب بھی اس کو بیان کر چکے. اور دوسری مرتبہ پھر ہم آئیں گے جب سب کے سب کھڑے ہوں گے, اس وقت ہم اللہ تعالیٰ ایک نیا جسد بھی ہمیں دے گا. لیکن سب نہیں گے نا. تو روح کا معاملہ جو ہے اچھا وہی کسے کہتے ہیں, ان کانوں سے سنیے نہیں بلکہ حضرات بس اس طرح کی ایک آواز آتی تھی, اور یہ نہیں الفاظ اور دل کے اوپر الفاظ. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, آپ اس کو داخل کیا ہے آپ کے قلب پر, اور قلب, اور یہ قلب دیکھتا بھی ہے, قلب سنتا بھی ہے, قلب سوچتا بھی ہے. عقلیں دو ہیں, ایک عقل حیوانی ہے وہ یہاں ہے, ایک عقل روحانی ہے وہ یہاں ہے. ایک دیکھنا آنکھوں کا ہے,
ایک دیکھنا دل کا ہے. فَإِنَّهُ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یہ نگاہیں اندھی نہیں ہوا کرتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو دلوں کے سینوں میں. ابو جہل کی تو آنکھ تو اندھی نہیں تھی، ابو لہب کی تو بڑی بڑی موٹی موٹی آنکھ تھی، وہ تو اندھی نہیں تھی، دل کی آنکھ اندھی تھی. یہ پورا مکمل وجود ہے، انڈیپینڈنٹ آف دس فزیکل وجود. روحانی وجود مکمل ہے، اس کی اپنی آنکھ ہے، اس کے اپنے کان ہیں، اس کی اپنی عقل ہے. اسی لیے قلوب یفقہون بہا، تفقہ قلب کے ساتھ، یہ روح کا تفقہ ہے. اور وہ جو ہے ایک ہے اس دماغ کے ساتھ. یہ کمپیوٹر ہے، اس کمپیوٹر میں یہ ڈیٹا جو ہے فیڈ ہوتا ہے. یہ آپ نے دیکھا سنا، جیسے ہر کمپیوٹر کے اندر آپ کو ڈیٹا تو دینا پڑے گا. ڈیٹا فیڈ کیا کمپیوٹر نے پروسیس کر کے نتیجہ نکال کے دے دیا. اسی کمپیوٹر کی میموری میں ڈال دیجیے، پھر اور دیکھیے اور سنیے، پھر اور نتیجے نکالیے. اس طریقے سے انسانی علم علم آدم الاسماء کلھا وہ اس طرح کا ہے. اور جو وہی ہے وہی کو پہچاننے والی دل کی آنکھ. یہ اصل میں روحانیت اور روح. اور اس پر جو ہے میرا کتاب کا جو ہے بہت پہلے لکھا جا چکا تھا جو عظمت صوم پر ہے. اسے پڑھ کر ایک بہت بڑے عالم دین نے ایک مدرسے کے وہ مرتبہ ہیں، وہ خیر ان کی اور بات تو میں چھوڑ رہا ہوں اس وقت، منفی بات نہیں بتانا چاہتا، لیکن مثبت بات انہوں نے یہ بتائی کہ مجھے آپ سے صرف ایک معاملے میں اختلاف ہے اور کسی پہ نہیں ہے. اور وہ ایک معاملہ کیا ہے کہ آپ مولانا تحسین صاحب کے موقف کے قائل ہیں کہ مضارعت حرام ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، جو میری رائے ہے ان کی رائے کے ساتھ میں ان کے دلائل کو نہیں مانتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے جب آپ کا کتاب کیا پڑھا ہے عظمت صوم، تو میں نے کہا ہمارے ڈاکٹر صاحب تو صوفی بھی ہیں. یہ الفاظ ان کے سے بالکل میں آپ کا ذکر بتا رہا ہوں، ہمارے ڈاکٹر صاحب تو صوفی بھی ہیں. تو یہ سارا معاملہ جو ہے تصوف کا جو علمی پہلو ہے وہ میں نے واضح کیا، میں اس کا قائل ہوں. اور اسرائیل صاحب نے اسی لیے مجھ سے کہہ دیا تھا، عجیب بات نہیں تھی. ایک دفعہ بڑے ایک التفاتی اور اپنا ایک انداز میں، عزیزم مجھے آپ کے بارے میں دو اندیشے. اپنا چوکا کیا اندیشے؟ ایک تو یہ کہ آپ ذہین بہت ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ میں تصوف کی لٹک ہے. یہ لٹک کا لفظ خاص ہوتا ہے، تصوف کی لٹک ہے. تو یہ اس چیز کو اللہ کا شکر ہے. یہ جو ڈائیورشن ہے دین کی، ایسوٹیرک ایلیمنٹ، ایک ہے ایکسوٹیرک، یہ فقہ اس سے بحث کرتی ہے. نماز آپ نے پڑھی ہے، صحیح پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ جیسے کہ حضور نے فرمایا چلے بھائی نگلم تو چل لے. اس نے جو ہے تعدیل ارکان نہیں کی تھی، صحیح طور پر رکوع سجود نہیں کیا تھا، بہت تیزی سے جو ہے وہ ٹکرے مار کر اور وہ مرغ کے چھوک کی طرح جو ہے وہ کر کے وہ چل لے نگلم تو چل لے. نماز پڑھو، تو نے نہیں پڑھی نماز، پھر اس نے بڑی پھر ویسی پڑھی، پھر بڑی پھر ویسی پڑھی، پھر آپ نے بتایا ایسے پڑھو. تو ایک ہے فقہ جو اس سے بحث کرے گی، ایک ہے اندر حضور پیدا ہوا کہ نہیں، حضور قلبی میسر آیا کہ نہیں. یہ اندر کی بات ہے. یہ فقہ دوسرا موضوع بن ہی نہیں سکتا، فقہ کا یہ موضوع بن ہی نہیں سکتا. یہ فقہ جو ہے یہ ظاہر کی فقہ ہے، اور ایک وہ باطن کا. اس حد تک ہمارے جو سب سے پہلے جو کہلاتے ہیں جو فقراء تھے، ابھی لفظ تصوف نہیں شروع ہوا تھا، ان کے لیے اور الفاظ ہوتے تھے فقراء اور اس طرح کے. دوبارہ ان کی ہر یہ چیزیں تھیں، باطن پر زیادہ توجہ. سلیم اختر صاحب ملتان سے لکھ رہے ہیں کہ محترم ڈاکٹر صاحب چند دن پہلے ٹی وی کے پروگرام میں کسر اقبال یعنی ڈاکٹر جاوید اقبال نے یہ بات کہی کہ اقبال کی اصل تعلیمات اس کے خطبات میں ہیں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اور لوگ اسے سمجھ نہیں سکتے. میں نے اس کا ترجمہ کر کے علماء کی خدمت میں بھیجا، بالخصوص ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو بھیجا کہ تبصرہ کریں، لیکن کسی عالم نے جواب نہیں دیا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ترجمہ میرے سر سے گزر گیا. یہ کوئی کوٹ کی ہے بات ڈاکٹر جاوید اقبال نے. آخری لفظ تو مجھے یاد نہیں ہے، یہ تھے جو یہ کوٹ کر رہے بات ہوئی ہے. اصل میں صورت یہ ہے کہ میں علامہ کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ ان کا اصل پیغام، اصل فکر شاعری میں ہے، نثر میں نہیں ہے. نثر علم کلام کی ایک کتاب ہے، یہی نثر کی تھی. یہ علم کلام کا میں اس کو کہتا ہوں، یہ آپ اگر پڑھ رہے ہیں نشر لسانی تو آخر میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ جدید علم کلام کا پرائمر ہے، قاعدہ ابتدائی ہے. اور اس کی بہت سی باتوں سے مجھے شدید اختلاف. اس میں مثلا یہ بھی ہے کہ جنت اور دوزخ جو ہے یہ مقامات نہیں ہے، یہ صرف کیفیات کا نام ہے. غلط بات. یہ وہی جدید جو ہے سائنٹزم، یعنی انسان بھی سمجھ دوبارہ بھی دنیا اسی طرح کی ہو سکتی. بھائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب یہ ہو سکتی ہے وہ بھی ہو سکتی. یہ کسی نے بنائی ہے، وہ بنا دے کیا وہ کیا آگے آ گیا؟ اب آئینہ بالخلق الاول، کیا پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد ہم عاجز ہو گئے؟ لیکن یہ کہ وہ فلسفے کے اندر متکلم کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے فلسفیوں سے، تو وہ سمجھتا ہے جو بات فلسفیوں کے حلق میں نہیں اترے گی وہ پھر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے یا اسے ان کے ساتھ کچھ نوا ہو جاتا ہے. تو میں ان کا اصل پیغام جو ہے وہ خطبات میں نہیں سمجھتا بلکہ شاعری میں سمجھتا ہوں.
اچھا، اس کی بہترین بات کہی تھی ایک صاحب نے، وہ اشفاق احمد تھے، یہ اشفاق احمد جن کا ٹی وی پروگرام کافی چلتا تھا، وہ کچھ وہ تصوف کی طرف بھی مائل تھے. انہوں نے بڑی پیاری بات کہی. اقبال دو ہے، ایک دن کا اقبال ہے، ایک رات کا اقبال ہے. رات کو اقبال کو الہام ہوتا تھا اور وہ شعر کہتا تھا. دن میں اقبال فلسفی کی غور و فکر کے اندر پھنسا رہتا تھا اور اس میں آدمی نکلتا نہیں. دن کا اقبال. اور اقبال نے خود حرف پیچا پیچ، تو حرف نیشنل میرے ہاں دو ہے، ایک پیچ دار حرف ہے، حرف پیچا پیچ. ظاہر بات ہے فلسفی بحث جو ہوتی ہے وہ تو بڑے لمبے چوڑے پیچوں میں ہوتی ہے، اور نیشنل جو سیدھا جا کر ڈنک مارے، وہ ڈنک مارنے والا پیچ جو ہے ان کا، وہ تو شاعر ہے، شاعری کیسے. باقی میں نے جب اس میں ان کی یہ کتاب پڑھی، بھیجی تھی انہوں نے مجھے اس میں کچھ بات نظر نہیں آئی، اس قابل نہیں میں نے سمجھا اسے کہ اس پر لکھوں. یہ اصل میں اقبال کا نام بیچ کر کھا رہے ہیں. اقبال کے نظریات سے سری اختلاف بھی کرتے ہیں، سوائے اقبال نے جہاں کوئی لبرل بات کر دی ہے اور سیکولر بات کے قریب آ گئے ہیں وہ اس کو مانتے ہیں. باقی یہ کہ وہ جو خود چونکہ لبرل ہیں، سیکولر سے امتیاز بھی ہے، اس لیے وہ علامہ اقبال سے اپنی نسبت کو بھی زیادہ پسند نہیں کرتے. میں نے جب دیکھا کہ انہوں نے بس ایک کتاب لکھنے کے لیے کتاب لکھی ہے اور اس میں یہ کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، زیادہ جو ہے لوگوں کے اقوال دیے ہیں. خود یہ کہ اس کتاب کے مضامین کے بارے میں کوئی رائے حتمی طور پر دے، یہ کیا جی تو میں کہا کہ اپنا مغز کھپاؤں اس پر. تو میں لیکن یہ رسم سے نہیں کہہ سکتے، میں نے کچھ اور کہا، واللہ عالم، شاید یہ بھی بات کہی ہو، واللہ عالم. صاحب نے لکھا کہ تنظیم اسلامی اگرچہ انقلابی تنظیم کہی جاتی ہے، لیکن میرا احساس تنظیم اسلامی سے متعلق یہ ہے کہ یہ ایک انقلابی فکر کی حامل تعلیمی تحریک ہے، اس لیے کہ آپ خود چونکہ ایک اچھے استاد اور اعلیٰ درجے کے مدرس ہیں، اس لیے تنظیم میں بحیثیت مجموعی اچھے استاد اور اچھے مدرس تو بہت ہیں مگر لیڈر کوئی نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج تنظیم کی اکثر بیشتر تعلیمی طرز کی جدوجہد ہو رہی ہے تنظیم میں، اور رفقا میں بھی وہ انقلابی روح موجود نہیں ہے. درس و تدریس تو بہت ہے لیکن میدان میں نکل کر باطل کو للکارنے کا انداز نظر نہیں آتا. اس میں جو پہلا حصہ ہے وہ بہت کچھ مبنی پر حقیقت ہے، اس لیے کہ ابھی تک ہم اقدام کے مرحلے کی طرف کوئی ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے، اور اس کی وجہ سے یقیناً یہ تاثر اگر پیدا ہوتا ہے تو ہم الزام نہیں دے سکتے کسی کو کہ تم نے یہ رائے کیوں قائم کر لی. بعض اوقات میں نے بھی یہ الفاظ کہے ہیں کہ اگر ہم ادھر پیش قدمی نہیں کریں گے تو گویا کہ ہم بھی ایک تبلیغی جماعت، صرف اس فرق کے ساتھ کہ وہ تبلیغ 6 باتوں کی کرتے ہیں اور قرآن کے علاوہ قرآن کو بائی پاس، ہم قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں، تو یہ ہمارا زیادہ جو ہے معاملہ بن کر رہ جائے گا. اور ہمارے ہاں یہ بھی ایک بات دیکھنے میں آئی کہ جو ہمارے ساتھی درس و تدریس میں آگے نکل جاتے ہیں وہ پھر نظم کی پابندی اور دعوت میدان میں آ کر اس کے اندر پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ چیزیں ہیں، بات چیزیں حقیقت کی ہیں، اور ان کا جو ہے اگر کوئی ہمیں اعتراف کرائے اور ہمیں اس کا احساس دلائے کہ اچھی بات ہے، ان پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اس وقت تک رہنا لازم ہے جب تک کہ ہم کسی اقدام کا فیصلہ نہیں کرتے، اور اقدام کا فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ مناسب تعداد نہ آئے. اس اعتبار سے سیلف اسسمنٹ اور سیلف سینسر کہتے ہیں، اپنا سینسر خود کرنا، یہ چیز تحریکوں کے اندر ہونی چاہیے، اور اس میں بیٹھ کر سر جوڑ کر بھی بیٹھے، میرے گفتگو میں بھی ہو، ویسے بھی ہو. مثال کے طور پر یہ کہ بس کہ آپ ایک مظاہرہ کر رہے ہیں اور ایک پولیس آگے آپ کو روکتی ہے، اب ایک رات کا تو یہ ٹھیک ہے یہ ہم ہٹ گئے، دیکھیے کہ نہیں ہمارا حق ہے، ہم مظاہرہ کریں گے. اچھا اگر کوئی لاٹھی چارج ہو جائے، کوئی ایک دو سر پھٹ جائے، تو اس کا ایک نتیجہ نکلے گا کہ محسوس ہوگا کہ اب یہ جماعت بھی میدان میں آ گئی ہے. اور اب اگر ہمارا معاملہ یہی ہے 150 آدمی کھڑے ہو گئے اپنے کارڈ لے کر اور بس لکھا ہوا اس پر نعرہ بھی نہیں لگا رہے، کوئی چھوڑ نہیں، تو کیا سمجھے؟ اس لیے کچھ نہ کچھ اس کے اوپر آپ کا جو بھی تھنک ٹینک ہے، شورا ہے، سوچنا چاہیے کسی نہ کسی درجے میں. اب ہمیں سرفس پر آ جانا چاہیے، ہم اتنے بھی کم نہیں رہے ہیں. اور یہ کہ دوسرے لوگوں کو لانے میں یہ چیز مفید ہوگی، ورنہ وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ لوگ بھی بس صرف جو ہے دعوت و تبلیغ کام کر رہے ہیں، اس سے آگے تو کوئی کام ہی نہیں. میں نے جیسا کہ بتایا کہ آپ کی بات میں کچھ جزوی صداقت ہے، اور یہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اور کوئی نہ کوئی ایسی صورتیں اختیار کرنی چاہیے کہ لوگوں کو محسوس ہو ہماری ایکٹیویٹی کہ ہم آئے ہیں آگے اور کچھ کام کر رہے ہیں. واللہ عالم. اور یہ مجھے بہرحال کیونکہ میں شورا میں تو نہیں ہوں، اگر ہوں تو میں ہوں، لیکن شورا میں شرکت نہیں کر سکتا. 4 گھنٹے 5 گھنٹے جو ہے روز میرے لیے بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا، تو کبھی کبھی میں شورا میں جاتا ہوں، لیکن یہ کہ اصحاب شورا کو ان معاملات کے اوپر سوچنا چاہیے.
میرا یہ مشورہ ہے، باقی 12 فیصلہ تو وہی ہوگا جو شورا کرے۔ اس میں ایک چیز عرض کروں کہ باطل کو للکارنے کے حوالے سے ہم نے جو موقف جس انداز سے اختیار کیا ہے آج کل حکومت کی پالیسی اور فوج کے، میرا خیال ہے وہ شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرا۔ ہم نے پچھلے دنوں اخبار میں اشتہار دیا جو صرف نوائے وقت نے شائع کیا، جنگ میں شائع نہیں کیا، اور ہم نے صدر پاکستان، وزیر اعظم اور آرمی چیف کو خطاب کیا کہ خدا را اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو، اور پوری بات کہی ہے، اور علماء کی بات بھی پہنچی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں کسی نے تو یہ حق ادا کیا ہے کہ باطل کے خلاف آج بات کریں۔ تو یہ ایک چیز جو ہے اس کو آپ نظر انداز نہ کریں، اور جس انداز سے ہم یہ بات کر رہے ہیں اور ممبر و محراب سے بھی بات کر رہے ہیں اور ندائے خلافت میں بھی کر رہے ہیں اور اس پر پریس کانفرنس بھی کی ہے، آج سب چپ کر کے چپ سادے بیٹھے ہوئے، کوئی اس پر بات نہیں کر رہا۔ تو باطل کے حوالے سے اپنا ایک امیج جو ہے اس کو آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف ایک خاص انداز سے بات کی جائے گی تو باطل کے خلاف ہے۔ اس وقت سب سے بڑا باطل یہ ہے جو پاکستان پر مسلط ہے، اور الحمدللہ کہ تنظیم اسلامی اس پر بات کر رہی ہے۔ محمد اشرف صاحب ہیں حلقہ شرقی پنجاب سے، کہ آپ کا نظریہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اونچے طبقے کو آپ دعوت دے رہے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پہلے عام لوگوں نے مانا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ یہ ایک مغالطہ ہے جو بہت جنسیت کے بارے میں لوگوں میں ہے۔ حضور کی دعوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والا شخص ابو بکر، کیا وہ عام لوگوں میں سے تھا؟ وہ وہاں کی ہائرارکی میں بہت اونچے مقام پر۔ آپ قبائلی زندگی میں سوچ سکتے ہیں کہ قتل کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ کس قدر سینسیٹیو ہوتا ہے، قتل کے مقدمے وہ منصب تھا۔ پھر عشرہ مبشرہ، یہ سب اس کے وہاں کے ایٹ کے لوگ، زید، سعید ابن زید، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، یہ کون لوگ ہیں؟ تو سب اب اصل میں زیادہ نمایاں جو ہو گیا معاملہ، کیونکہ ان لوگوں کو مار نہیں پڑی، ان کو کون مارے گا؟ یہ تو خود قریش کے سرداروں میں سے ہیں، لیکن یہ کہ مارے پڑی ہیں عوام پر، غریبوں پر، ان پہ جس طریقے سے گھسیٹا گیا سڑکوں کے اوپر اور مارے گئے ترے، اور پھر ان میں سے شہید بھی کیے گئے، تو اس لیے وہ زیادہ نمایاں ہے۔ ورنہ آپ مجھے سوچئے عشرہ مبشرہ میں سے کوئی عوام میں سے نچلے طبقے سے، عشرہ مبشرہ تو ڈاکٹر صاحب بس، یہ سب اسی طبقے سے بتا۔ ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ اقامت دین کی جدوجہد کے لیے کم از کم کتنا وقت دینا چاہیے؟ اگر ہم اپنا سارا وقت، ساری جدوجہد اسی کام کے لیے وقف کر دیں اور ضروریات زندگی کی جدوجہد کو توکل علی اللہ کی بنیاد پر ترک کر دیں تو کیا یہ درست ہوگا؟ ایک لیول پر آ کر درست ہو جاتا ہے، لیکن اس لیول پر آپ کی کمٹمنٹ بڑھ چکی ہو اس حد تک، اگر آپ کی ابھی وہ گہرائی نہیں ہے اتنی اور آپ نے کوئی جذبات میں آگے قدم اٹھا دیا تو آپ پچھتائیں گے۔ یہ ایک گریجویل پروسیس ہونا چاہیے، کام شروع کریں اور اس کے اندر بڑھتے جائیں۔ ایک وقت ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو واقع کر اپنے پورے دلی انشراح کے ساتھ آپ بالکل اپنے آپ کو فارغ کریں۔ میری اپنی ذاتی مثال موجود ہے، میں نے پریکٹس بھی شروع کی، اگرچہ میں فیصلہ تو کر چکا تھا ڈیورنگ میڈیکل ایجوکیشن، ڈیورنگ 3rd year آف مائی MBBS کورس، کہ آئندہ جو ہے میرا پرائرٹی نمبر 1 دین کی خدمت ہے، اور پھر باقی چیزیں ساتھ میں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر میرا ایجوکیشن کیریئر جو ہے وہ میڈیوکر کر رہا ہے، فیل نہیں ہوا، لیکن میرا پرائمری سے چلا جو جا رہا تھا، پرائمری میں وظیفہ ملا، مڈل میں ملا، اور میٹرک میں میں پنجاب یونیورسٹی کا امتحان ہوتا تھا اس زمانے میں، یہ بورڈ نہیں تھے، اس میں 8 نمبر پر تھا، ضلع میں اول تھا۔ پھر FSC کے اندر مجھے مقام اور وظیفہ دیا، تو فرسٹ ایئر میڈیکل کالج میں فرسٹ آیا، ایک اور وظیفہ مل گیا، تو سیکنڈ ایئر میڈیکل کالج میں 2 وظیفے میرے پاس۔ لیکن جب پھر یہ فادر جو معاملہ آیا ہے، جب میں نے طے کر لیا تو پھر وہ یہ اللہ کا خاص فضل رہا، ورنہ دھما لگ جاتا اگر کوئی فیلئر ہو جاتی۔ فیل میں کبھی نہیں ہوا، لیکن یہ کہ وہ میرا مقام نہیں رہا۔ لیکن اس کے بعد میں نے پریکٹس بھی جو کی ہے بڑی نیم دلی کے ساتھ کی ہے۔ یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، جب کبھی میرے مطلب میں مریضوں کی آمد زیادہ ہوتی تھی اور میں دوڑا اٹھتا تھا کہ میں تو اس میں پھنس جاؤں گا بالکل، اور میں تالا لگا کے کہیں چلا گیا فیصلہ آباد، وہاں مشاورت مشورے ہوتے تھے، یہی اسی شہر میں مولانا حکیم عبد اللہ مشرف صاحب یہاں ہوتے تھے، جو جماعت سے علیحدہ ہوئے تھے نئی جماعت سازی کے لیے۔ کبھی چلا گیا کراچی، کبھی چلا گیا سکہ، کبھی چلا گیا صادق آباد، پھر یہ کہ مجھے پھر آ سکتا پھر اپنا مطلب ہوتا تھا، تو میں بالکل نیم دلی کے ساتھ میں نے مطلب کیا کوئی دل لگا کر نہیں۔ اور اس کے بعد ایک وقت وہ آ گیا کہ مجھے وہ بھی بدل رہا پڑا، اس لیے کہ آپ مطلب کے ساتھ جو ہے میں نے یہ بھی اچھی طرح سوچا، میں نے لکھا ہوا حساب کم و بیش میں کہ کس قدر میں سخت جو ہے ایک خوف کی حالت میں گزرا ہے میرے کئی مہینے، کہ میری صحت جواب دے رہی تھی، ٹیمپریچر رہنے لگا۔ اب ایک مطلب کا معاملہ بالکل مختلف ہے،
اب میں دیکھتا کہ درس دے رہا ہوں مسجد ہیرن روڈ کرشن نگر میں مغرب کے بعد، اور دروازے پر کھڑے کئی آدمی ہاتھ میں شیشیاں لیے ہوئے دوا کی، یعنی وہ کہیں آگے مطلب میں گئے ہیں، پتہ لگا وہ تو وہاں گئے، وہ تو کھڑے ہیں اور وہ مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے اور یہ بیٹا درس دے رہا ہے یہاں پر۔ پھر یہ کہ میرا مکان جہاں تھا اسی میں نیچے مطلب اوپر رہائش، اب رات کو 2 بجے بھی اگر کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا تو آپ نہ تو نہیں کر سکتے، یا تو جھوٹ بولے نہیں کر پڑے، جھوٹ نہیں بولے تو ظاہر بات ہے وہ نیند جو آپ کی طرف ہوگی۔ تو میرے صحت جب جواب دے گئی، یہاں تک کہ ایک حکیم صاحب نے تو تشخیص کر دی کہ یہ پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا، اور بہت سخت مجھے اس کا ٹیسٹ کرانا پڑا، جو کون سی کوپی کہلاتی ہے، برونکوسکوپی، اور اس زمانے میں برونکوسکوپی جو ہے وہ پھونکنے کی طرح کا ہتھیار ہوتا تھا لوہے کا، وہ جو ٹھوستے تھے گلے کے اندر، اللہ جو اس کی پھر تکلیف مجھے بعد میں رہی ہے۔ اب تو وہ ایک فلیکسیبل چین ہوتی، پتہ نہیں چلا اس کے بعد بھی ہوا ایک دم، مجھے پتہ نہیں چلا۔ لیکن بہرحال پھر اس کے بعد میں یہ رہا کہ اب 2 راستے میرے سامنے ہیں، یا تو میں مطلب بند کروں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کوئی جائیداد، ایک مکان تھا میرا کل جائیداد جس میں نیچے مطلب اوپر میری رہائش، اور کوئی جائیداد نہیں، اور کوئی زمین کی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ بھائیوں سے بھی اس زمانے میں میرے کچھ تعلقات کشیدہ تھے، لہٰذا ان کی سے بھی کوئی سپورٹ ملنے کی توقع نہیں تھی، لیکن یہ گویا کہ اب سوائے اللہ کے اندھے توکل کے، اندھا توکل، اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ یا پھر میں یہ کروں کہ جتنا میں نے کام آگے بڑھا لیا ہے، یہ 2 الفاظ ہیں جو ہماری ایٹمک صلاحیت کے بارے میں استعمال ہوتی ہیں، رول بیک بھی کروں اور کیپ بھی کروں، یعنی جتنا بڑھا لیا اسے کچھ کم کروں اور وہاں پر فل اسٹاپ لگا دوں کہ اسے آگے بڑھانا نہیں ہے۔ اس پر میری جو ہے تقریباً 4 مہینے کی سوچ، اور پھر یہ کہ اتنا بڑا معاملہ کہ میں اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دوں کہ ہے کچھ بھی نہیں میرے پاس، اور میں یہ مطلب بھی بند کر دوں، تو یہ کام میں ابھی 40 برس کا نہیں ہوا ہوں، تو میں اتنا بڑا فیصلہ، قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، ایک شخص پورے طور پر بالغ جو ہوتا ہے، میرے خیال میں نفسیاتی بلوغ سے مراد ہے، تو وہ 40 برس کی عمر میں ہوتا ہے، تو میں اس سے پہلے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ تو اللہ کی بات ہے، تفسیر میں لکھی آپ نے پڑھی ہوگی کہ جب میں فروری 1971 میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا حج کے موقع پر، کہ اچانک کسی نے مجھ سے کہا تم 40 برس کے ہو چکے ہو، باقاعدہ میں نے سنا کسی نے کہا، میں سوچا واقعی قبری حساب سے میں ایگزیکٹ 40 کا تھا، 39 برس میری عمر تھی شمسی حساب سے، جو ایگزیکٹ 40 بنتی، اسی میں فیصلہ کیا، آتے ہی پھر میں نے تب اٹھا کے پھینک دیا۔ بہرحال آج پھر فاقہ تو کوئی نہیں آیا، جو اس کے پاس ذرائع بنے میرے لیے وہ بھی میں نے لکھ دیے، وہ پڑھ چکے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے گریجوئل، ایک دم نہیں، ایک دم اچانک آپ اگر قدم اٹھا دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ پچھتائیں کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ ہاں وہ جو بات پہلے میں نے کہی تھی، آپ کا ہر دن اگلے دن سے پچھلے دن سے آگے تو ہوتے ہوتے خود بخود وہ وقت آ جائے گا، اور پھر وہ توکل بھی پیدا ہو جائے گا اللہ پر، اور پھر وہ کمٹمنٹ کی آپ کی گہرائی بھی پیدا ہو جائے گی کہ پھر آپ اس پر تاج لے سکتے۔ سوالات تو کافی ٹائم بھی ہو گیا، لیکن ایک صاحب نے ایک دعا اور کچھ اپنے احساسات ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ غلام مرتضیٰ صاحب سمنا آباد سے لکھتے ہیں، محترم مکرم واجب الاحترام بانی محترم، السلام علیکم، میرا کوئی سوال نہیں ہے بلکہ ایک دعا ہے آپ کے لیے، اور اعتراف ہے کہ واقعتاً آپ نے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ نے اسی کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق زندگی گزاری ہے، اس دنیا کو تج کر اقامت دین کو خالصتاً اقامت دین کی جدوجہد کی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ آپ کی مخلصانہ مساعی کو قبول فرمائیں اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ اور ایک درخواست ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا تھا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو آپ بھی اس کو اختیار کریں، اور ہمارے لیے خصوصاً دعا کی قبولیت کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی رہنمائی کی ہوئی راہ پر استقامت نصیب فرمائے، اور آپس کے اختلافات کو دور کرنے اور دل کی بیماریوں، حسد، بغض، عناد، حب دنیا، غیبت، تکبر وغیرہ سے بچا لے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ سمجھ میں نہیں آ بس یہی ان کی آپ سے التجا۔ آپ کی دعاؤں کا شکریہ۔ اصل میں آپ جو اعتراف کر رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ قبول کر لے تو بیڑا پار، ورنہ دنیا کی تعریف فتنہ مل جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے دعا کریں کہ فتنے سے محفوظ رکھے، کوئی فخر، کوئی تکبر پیدا نہ ہو، اور یہ جو چیزیں آپ نے گنوائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بچائے، ان سے بچنے کے لیے میں آپ سے زیادہ محتاج ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ آپ کی دعا مجھے کرنی ہے، یہ میرے ہاتھ میں لگایا وہ پودا ہے،
یوجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، تو کھیتی لگاتا ہے، جب کھیتی اپجتی ہے تو ان سے تو خوشی ہوتی ہے، آپ دشمن ہوتے ہیں ان کا دل چلتا ہے، تو 12 کھیتی اپج رہی ہے۔ باقی میں نے اپنے کے ساتھ بیان کیا ہے، اس پر آپ اپنا غور کیجیے گا، اس ہدایت بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میری بدائی ہے کہ عوام کے سامنے بات سامنے آنے کا معاملہ جو ہے اس کے لیے کوئی راستہ کوئی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اس لیے کہ ایک بات میں نے ہمیشہ کہی ہے منہج انقلاب نبوی میں، وہ نوٹ کر لیجئے کہ پیسو سے ایکٹیو ریزسٹنس تک جو شفٹ ہے وہ حضور کے معاملے میں تو اللہ کا فیصلہ تھا، آئندہ اب جو ہوگا وہ جو بھی قیادت ہوگی اس کا فیصلہ ہوگا، اور اس میں دونوں امکانات ہیں غلطی کے۔ ایک غلطی یہ کہ پوری بچور آپ قدم اٹھا دیں تب بھی بربادی، اور ایک غلطی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مناسب موقع پر نہیں ہوا تو یوں مصری بس انگریزی کا جو معاملہ ہے، تو بڑے پراپر ٹائم کے اوپر پراپر فیصلے ہونا، اس کے لیے خصوصی تھنک ٹینکس کا اپنے ایک اجتماعات کا باقاعدہ اسی مسئلے کے اوپر غور کے لیے کیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو، میں نے تو دل سے یہی دعا نکلے گی، یہ پھلے پھولے برگو باد لائے، اور امید ہے اس لیے کہ جہاں تک معلوم ہے پوری دنیا میں اتنی صحیح کوئی تحریک اسلامی موجود نہیں، اور یہ بات میں نے جماعت اسلامی کے بارے میں لکھی تھی، آج بھی سمجھتا ہوں جماعت اسلامی 1940 سے 1950 تک دور صحابہ کے بعد کی بہترین تحریک تھی اسلام، کوئی تحریک اس کے قریب نہیں آتی، لیکن افسوس وہ انہوں نے جو سیاست کی طرف رخ موڑا ہے، انہیں ایک بس وہ نہیں کہنا چاہیے فوت ہو گئے ہیں، کیا غلطی ہوئی تھی، کیا سبب تھا، وہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی، غلطی کی بہت بڑی، اور غلطی کا احساس بہت دیر میں ہوا۔ میں تو سن 54 میں جا کر ان سے جیل میں ملا کے مولانا سوچیے خدا کے لیے، آپ نے کہا تھا کہ ہم ابھی یہ پالیسی جو ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے سمجھا کہ یہ نہیں چل سکتی تو ہم اپنے اصل کو لوٹ دیں، اس کا مطلب اصل نہیں تھی یہ، اور اصلی بات جو ہم کر رہے تھے پہلے پاکستان بننے سے پہلے اسی پر لوٹ جائیں۔ پھر میں سن 62 میں ان سے ملا ہوں حج کے موقع پر، مدینے میں، مکے میں، میں نے پھر کہا، لیکن ذرا غصے کے ساتھ جواب دیا انہوں نے اس موقع پر۔ میں نے کہا کہ مولانا کیا اب بھی آپ کے خیال میں بھی ہے؟ میں نے کہنے میں یہی بات اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، جب بھی آپ کو احساس نہیں ہوا کہ آپ کا فیصلہ غلط تھا؟ میں نے کہا بس اس سے آگے بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ سن 70 میں آ کر الیکشن کے بعد ان کا ذہن بدلا، لیکن اب وقت جا چکا تھا، جب آنکھ کھلی ہوئی تھی تو موسم تھا خزاں کا، خود بوڑھے ہو چکے تھے، بیمار تھے، قیادت اب دوسروں کے ہاتھ میں تھی، ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا الیکشن، وہ اسے نکل نہیں سکتے، اس چکر میں پھنسے ہوئے آج۔ بہرحال تھی وہ تحریک میرے نزدیک حضور کے دور کے بعد سے صحیح ترین اسلامی تحریک، لیکن آج میں یہ کہہ رہا ہوں علی مسجد بصیرت، تحریکیں ہیں بہت سی ہیں، لیکن خالص اس منہج انقلاب نبوی پر کوئی اور تحریک نہیں، کوئی نہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک ایسی علامت ہے، بہرحال اللہ مدد کرے گا، سلجھائے گا، ہر موقع پر صحیح رائے کا فیصلہ کرنے کی توفیق دے گا۔ بس آپ میری دعا کیجیے، اب میں آپ سے رخصت دے رہا ہوں، میں واپس چلا جاؤں گا۔ ایک ساتھی کی گزارش تھی کہ دعا کروا کے جائیں۔ دعا اصل میں ہم نے بدقسمتی سے ایک رسم بنا لی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ عام دعا جو مجلس کی ہے وہ تو بہت مختصر ہے، اس کا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دعا مانگی گئی ہے، احساس نہیں ہوگا کہ جو دعا میں مانگ رہا ہوں اس کا ترجمہ بھی کروں گا، تو آپ اس کو اپنے دل کی طرف دیکھتے ہوئے اور اللہ کو دیکھتے ہوئے آپ اس پر جب کہیں آمین تو وہ صرف زبان نہ کہہ رہی ہو، آپ کا دل کہہ رہا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل حمد، کل شکر، کل ثنا، کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا، یہ اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے۔ منت بنے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت سنا سزو کہ میں خدمت میں داخلت، کبھی بادشاہ پر احسان نہ کرنا کہ تم اس بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بادشاہ کا احسان مانگو کہ اس نے تمہیں اپنے خدمت کے لیے قبول کیا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اے اللہ جب ہدایت تو نے بخشی ہے تو اس پر استقامت عطا فرما، اب ہمارے دلوں کو کری نہ ہونے دے،
کسی درجے میں ہماری پسپائی نہ ہو، اے اللہ استقامت عطا فرما، تن من دل جانے کی توفیق عطا فرما، اللہم منصر من وسع دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا حیث کانوا، اے اللہ ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے دین کی خدمت کر رہا ہو، خواہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو، وجعلنا منہم اللہم ربنا اجعلنا منہم اللہم ربنا اجعلنا منہم واخذل من خرج دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا حیث کانوا ولا تجعلنا معهم، اے اللہ ہم سب کو ذلیل اور خوار مسئلہ کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا، اور اے اللہ ہمیں اپنے پناہ میں رکھ، ایسے لوگوں کی دچے دار باتوں میں نہ آ جائے، ایسے لوگوں کے فریق میں نہ آ جائے، ان کے مدد کا شکار نہ ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم اشف مرضانا مرضى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اے اللہ ہماری دعا کو شکر قبول عطا فرما، تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ہماری فضا ہمارے ولی کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توصیبات کو معاف فرما، اپنی جناب میں اس طرح کہ تم سے راضی ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ